بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے۔ آج کا سیشن ہمارا روین کا سیشن ہے، اور پہلے ہم قرآن کا آئیڈیا 1 سے 20 سبق کا اعادہ کریں گے، اس کے بعد پھر گرامر کا پورشن کرتے ہیں۔ ہم نے کورس کا تعارف، جب ہم نے کورس سٹارٹ کیا تھا، کورس کا تعارف یہ کرایا تھا کہ قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہم اپنائیں گے۔ اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں سیکھیں گے، اور کل 20 اسباق ہیں جو انشاءاللہ 10 کلاسوں میں پڑھائے جائیں گے۔ یہ ہم نے کورس کے سٹارٹ میں آپ کو سلائیڈ دکھائی دی۔ اس کے علاوہ ہم نے کورس کے مقاصد بھی پڑھے تھے، جو کہ 6 ہیں۔ پہلا مقاصد قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، 50% الفاظ 20 گھنٹوں میں، جو بھی ہم نے کر لی یا آپ نے دیکھا۔ اور دوسرا، نماز سمجھ میں آ جائے گی، اللہ سے تعلق قائم ہو جائے گا۔ تو ہم نے نماز بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھی، اور اس کے ساتھ اذکار بھی ہم نے دیکھے۔ نمبر 3، نماز مؤثر ہو جائے گی، خشوع اور خضوع اور شوق کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ہماری نماز میں تبدیلی آئی ہے۔ چوتھا مقصد، قرآن کے ساتھ تعلق ہو جائے گا، مطلب زندگی میں قرآن لانے کا طریقہ، کہ کس طرح ہم قرآن پر عمل کر سکتے ہیں پڑھنے کے علاوہ۔ پانچواں مقصد، نیک اعمال، اعلیٰ اخلاق کی ترغیب، ہمارے اعمال کس طرح بہتر ہو جائیں گے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیٹیل میں ہم نے دیکھا کون کون سے کس طرح ہم نیک اعمال ہو جائیں گے جب ہم قرآن کے ساتھ جڑیں گے، تو ہمارا یہ مقصد پورا ہوگا۔ چھٹا اور آخری مقصد یہ تھا کہ عربی بول چال، ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے قرآن کے ساتھ ساتھ جب گرامر کا ہم ذکر کرتے تھے، تو گرامر کے اندر ہم مختلف سوال اور جواب بھی کرتے تھے، اور ہم نے وہ 100 سے کئی زیادہ جملے ہم نے سیکھے ہیں۔ نماز کے عام الفاظ ہم نے پڑھے، قرآنی صورتیں اور اذکار نماز، یہ اوورال ہم نے پڑھا۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ العصر، نصر، الکافرون، الاخلاق، الفلق اور الناس۔ اسی طرح اس کے علاوہ، جب صورتوں کے علاوہ ہم نے اذان کو ڈیٹیل میں دیکھا، اس کا مطلب دیکھا، دعا بعد وضو کے دیکھی، رکوع سجود کی حالت میں جو ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب دیکھا، التحیات للہ ہے کہ پورا ہم نے پڑھا اور مطلب دیکھا، اللہم صلی علی محمد درود بھی دیکھا، اور ربنا آتنا کی دعا بھی ہم نے انالائز کی۔ شروع دیکھتے ہیں ثنا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سبحانک، پاک ہے تو، اللہم، اے اللہ، و بحمدک، اور تعریف ہے تیرے لیے، و تبارک، اور برکت والا ہے، اسمک کا، تیرا نام، و تعالی، اور بلند و بالا ہے، جدوں کا، تیری بزرگی، ولا الہ، اور نہیں کوئی معبود، غیرک، سوائے تیرے۔ سورۃ الفاتحہ کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا، ترجمہ بھی دیکھا، اس کی تھوڑی سی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم نے یہ دیکھا کہ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ وہ ہم کچھ لفظوں میں بند کر سکتے ہیں، یہ ہدایت کی دعا ہے، یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی دعا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے آسان کو بھی ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد
اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ تو نارمل اذان پڑھی جاتی ہے، یہ وہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ ایک اور کچھ لفظ زیادہ بھی پڑے جاتے ہیں فجر کی اذان میں، اس کی طرف ہم چلیں گے۔ تو اذان کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت کا اعلان ہے۔ حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جاتے ہیں جو کہ فجر کی اذان میں ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقامت پڑھی جاتی ہے تو اقامہ میں یہ لفظ ایڈیشنل پڑھے جاتے ہیں، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، مینس کہ نماز قائم ہو رہی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا جی وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار میں کیا کیا شامل ہے۔ وضو سے پہلے بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں، بسم، نام سے، اللہ، اللہ کے۔ پھر وضو کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ پڑھتے ہیں دعا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان، کہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک، نہیں ہے کوئی شریک، لہو، اس کا، و اشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا، کہ، محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ، اس کے بندے، و رسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد وضو کے بعد کی دعا میں یہ ہم نے پڑھا تھا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ ہم نے یاد بھی کروائی تھی کہ بڑی سمپل ہے یاد کرنا۔ اللہم، اے اللہ، اجعلنی، بنا دے مجھے، من التوابین، خوب توبہ کرنے والوں میں سے، واجعلنی، اور بنا دے مجھے، من المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ پھر ہم نے بڑی رکوع کی تسبیح، سبحان ربی العظیم، سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم عظمت والا۔ پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں، سمع اللہ لیمن حمیدہ، سمع اللہ، سن لی اللہ نے، لیمن، اس کی جس نے، حمیدہ، تعریف کی اس کی۔ اور اگلا پوشن ہے اس کا، ربنا ولک الحمد، ربنا، اے ہمارے رب، ولکا، تیرے ہی لیے، الحمد، ہر قسم کی تعریف ہے۔ پھر ہم نے ایک دعا یہ دیکھی کہ رکوع سے اٹھتے وقت دعا کون سی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ ملء السماوات، آسمانوں کے بھرنے کے برابر، وملء الارض، اور زمین کے بھرنے کے برابر، وملء ما، اور پھر، اور بھر کر جو، بینہما، ان کے درمیان میں، وملء، اور بھر کر، ما، وہ تمام چیزیں جو، شئتا، تو چاہے، من شیء، کسی چیز میں سے، بعد، اس کے بعد۔ پھر ہم نے سجدے کی تسبیح بھی دیکھی جی کہ ہم کیا پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا، سبحان ربی العالی، سبحانہ، پاک ہے، ربی، ربی میرا رب، الاعلی، سب سے بلند۔
التحیات ہم پڑھتے ہیں جی، اس میں کیا پڑھتے ہیں دیکھیں جی، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ التحیات مطلب سبھی قولی باتیں للہ ہے، اللہ ہی کے لیے ہیں، والصلوات اور سبھی بدنی باتیں، والطیبات اور سبھی مالی باتیں، السلام سلام ہو، علیکہ آپ پر، ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر، السلام علینا، السلام سلام ہو علینا ہم پر، وعلا اور اوپر عباد اللہ اللہ کے بندوں کے، الصالحین جو نیک ہیں۔ پھر اگلا پورشن ہے اس کا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ نہیں کوئی معبود، الا اللہ سوائے اللہ کے، و اشہد اور میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبدہ اس کے بندے، ورسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ پھر ہم نے درود بھی پڑھا جی، درود کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا، اس کا مطلب بھی دیکھا، اس کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اے اللہ صلی رحمت بھیج علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل اور آل پر، محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کما جیسے، صلیتا بھیجی رحمت تو نے، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل اور آل پر، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی، انکا بے شک تو، حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا ہے۔ دوسرا پورشن، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اے اللہ بارک برکت عطا فرما، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، پہلے ہم رحمت کی بات کر رہے تھے، اب یہ برکت کی بات کر رہے ہیں، وعلی آل اور آل پر، محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کما جیسے بارکتا برکت عطا کی تو نے، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل اور آل پر، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی، انکا بے شک تو، حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا ہے۔ پھر ہم نے نماز کی بعد کی ایک دعا دیکھی جی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اے ہمارے رب، آتنا دے ہمیں، عطا کر لیں جی، پھر دنیا دنیا میں، حسنہ بھلائی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں، حسنہ بھلائی، وقنا اور بچا ہمیں، عذاب عذاب سے، انار آگ سے، آگ کے عذاب سے۔ نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اہم دعا، اس کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اے اللہ، اعنی مدد فرما میری، علی ذکرک تیری یاد کرنے پر، و شکرک اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتک اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی سورۃ الاخلاص، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص کے تعارف میں ہم نے کہا تھا یہ ابتدائی مکی سورت ہے، اور اس کا نام اخلاص ہے، یعنی جو کوئی سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا۔ لوگوں کے سوال کے جواب میں ہمارا معبود کیسا ہونا چاہیے، اس کا بہترین جواب ہے یہ سورۃ الاخلاص۔ اہمیت کو دیکھتے ہیں، یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ابو ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے، قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسباق کہ قل هو اللہ میں ذات اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کہ ذات میں وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ اس کی صفات کی بات ہوئی ہے، صفات میں یکتا ہے، اس سے ایسا کوئی دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، غیب نہیں جانتا، مدد نہیں کر سکتا۔ حقوق میں یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اور اختیارات میں بھی حلال و حرام قانون سازی صرف اللہ کا حق ہے۔ اس صورت کو زندگی میں کیسے لائیں؟ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھیں، اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم کو کس کی بات کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے، اس کا بہترین جواب یہ صورت ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی سورۃ الفلق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کا تعارف کس طرح کی؟ معوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتین کا ہیڈنگ دی گئی ہے، جن 2 سورتوں کے ذریعے سے پناہ مانگی جائے کہا جاتا ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد سورۃ اخلاص اور معوذتین کو ایک دفعہ، فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں میں پھونکتے اور معوذات پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ ماں بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے۔ ماں کے مختلف معنی ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک ماں کا مطلب ہے نہیں، کہاں کیسے میں یاد ہوگا؟ ما فی ہے، نہیں اس میں۔ دوسرا اس کا مطلب ہے واٹ، مطلب کیا، اور وہ کس طرح ہم اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں؟ ما دینوں کا، کیا ہے تمہارا دین، یعنی اس سے۔ پھر اس کے علاوہ جو تیسرا اس کا ماں کا مطلب ہے وہ جو ہے، وہ کس طرح یاد کر سکتے ہیں؟ من شر ما خلق سے، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ماں کے 3 مطلب ہوئے، نہیں، کیا اور جو۔ پھر اس کے بعد من ہم نے بڑا امپورٹنٹ دیکھا تھا۔ من کا مطلب کے مطلب 2 ہیں، ایک کون، کیسے یاد ہوگا؟ من ربو کا، کون ہے تیرا رب، اور سمع اللہ لمن حمدہ میں جس طرح ہم پڑھتے ہیں جو، ٹھیک ہے جی، سمع اللہ لمن حمدہ نے جو۔ تو یہ من کی دو مطلب آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، کون اور جو۔
سورۃ الفلق کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ ہے، بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد، یہ تین چیزیں ہم نے پڑھی تھی۔ پھر سورۃ الناس کو بھی ہم نے انالائز کیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اچھا، یہ دیکھیں، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مالک الناس اور الہ الناس کو دیکھیں۔ مالک کی بادشاہ، الناس لوگوں کے، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ اب مالک کو دیکھیں، ایک لفظ ہوتا ہے مالکن، جو اس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، اور ایک لفظ ہوتا ہے مالکن، ملائکۃ سے فرشتہ۔ پھر مالکن بھی ہوتا ہے جس کا مطلب ہے مالک، اور ملکن ملکیت۔ یہ سارے لفظ آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ اس کا مطلب کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ پھر سورۃ الناس کا خلاصہ کیا ہوا؟ یہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ ہے، بالخصوص وسوسوں کے شر سے۔ ہم نے سورۃ العصر بھی پڑھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لام کا یوزیج جو ہے وہ مطلب ڈیفائن کرتا ہے کہ اگر وہ اسم کے ساتھ آ رہا ہے اس کا مطلب ڈیفرنٹ ہے، اگر فعل کے ساتھ آ رہا ہے اس کا مطلب ڈیفرنٹ ہے، اور حرف کے ساتھ اگر یہ لام آ رہا ہے تو ڈیفرنٹ ہے۔ اور یہ آپ کو بتائیں کہ لام زبر اور لام زیر یہ حروف جر کا حصہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، اگر لام اسم کے ساتھ آئے تو کیا اس کا مطلب ہوگا؟ لیے، مینس فار ایگزامپل یہ دیکھیں، للہ، اللہ کے لیے۔ اور اگر لام فعل کے ساتھ آئے، جس طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لیدبروا میں جو لام آیا ہے اس اوور آل مطلب ہے تاکہ وہ غور کریں، تاکہ، رائٹ۔ اور اس طرح اگر لام کو حرف کے ساتھ ہم دیکھیں اور اس کے ساتھ استعمال ہو تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے البتہ، تحقیق۔ فار ایگزامپل لقد، جب ہم دیکھتے ہیں قرآن میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے البتہ، تحقیق، اور یہ تاکید کے لیے یوز۔ تو یہ لام کی تین فارمیشنز ہیں، کس طرح ان کا لام کا مطلب چینج ہوگا۔ سورۃ العصر کا خلاصہ ہم دیکھ لیتے ہیں، مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ ہے۔ سورۃ النصر بھی ہم نے پڑھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ پھر ہم نے سورۃ الکافرون بھی پڑھی جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اب اس صورت کو اپنی زندگی میں کس طرح لایا جائے، اگزامپلز دیکھ لیتے ہیں۔ فجر اور مغرب کی سنتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا، رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ سورۃ الکافرون کا خلاصہ کیا ہے جی؟ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں، اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا جب ہم سورت کو ڈیٹیل میں پڑھ رہے تھے۔
پھر مقصد نزول نزول میں دیکھتے ہیں سورہ صاد آیت نمبر 29، کتاب انزلناہ الیک مبارک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ مقصد نزول تدبر اس کی آیت پر، قرآن کی یعنی عربی آیات پر۔ قرآن کی عربی سمجھنا ضروری اور آسان ہی ہے۔ تدبر غور کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے، اور تذکر کیا ہے؟ نصیحت حاصل کرنا، اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ قرآن سے تعلق کے مختلف ایریاز ہیں، مختلف طریقے ہیں۔ فار ایگزامپل، پہلا ہے راست، مینس ڈائریکٹ قرآن کے ساتھ تعلق۔ دوسرا ہے پرسنل یعنی شخصی تعلق۔ تیسرا ہے پلانڈ، طے شدہ۔ اور چوتھا تعلق ریلیونٹ کے ساتھ، مینس ٹائم کے ساتھ ہے۔ تو ان کو بھی ہم نے ڈیٹیل ون بائی ون میں پڑھا تھا۔ فار ایگزامپل یہ دیکھیں، جب تعلق معلوم ہو گیا تو یہ تدبر کو یہاں پر ایک عام آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ فار ایگزامپل، نمبر 1 مطالعہ، دوسرا تصور، اور تیسرا احساس، ہے نہیں؟ اب یہ دیکھیں، تدبر ایک سادہ طریقہ ہے، مینس کہ دعا کی پڑھی، احتساب اور پلان۔ اور دعا کیا ہے؟ ہر عمل کی ابتدا پہ ہم دعا پڑھیں، اور احتساب گزرے ہوئے دن یا ہفتے کا ہم احتساب کریں، پلان بنائیں اگلے دن یا ہفتے کے لیے۔ تو یہ سارا تذکر کا طریقہ ہے۔ پھر ہم نے قرآن کے حقوق دیکھے جی، کہ پچھلی آیت اور دیگر آیات کی روشنی میں ہم نے دیکھا ایمان رکھنا، پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا، عمل کرنا اور پھیلانا، یہ قرآن کے حقوق ہیں ہمارے پر، ہم سب پر۔ پھر ہم نے یہ دیکھا جی، قرآن آسان ہے سمجھنا۔ سورۃ القمر میں اللہ نے بار بار یہی فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یسرنا، ہم نے آسان کیا، القرآن، قرآن کو، للذکر، ذکر کے لیے۔ نہ صرف آسان بلکہ بہترین کام ہے۔ وہ کیسے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم، تم میں سے بہترین، من، وہ ہے جو تعلم القرآن، قرآن سیکھے، وعلمہ، اور سکھائے اس کو۔ پھر تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ کہ ہمیں، جب ہم نے فرسٹ اسٹیپ لیا ہے تو ہم یہ کیسے انشور کریں گے کہ ہم 100% تیار ہیں؟ نمبر 1، بار بار دعا کریں۔ نمبر 2، وسائل کا استعمال کریں، جتنے بھی وسائل آپ یوز کر سکتے ہیں اس چیز کی تیاری کے لیے کریں۔ اور تیسرا، مسابقت کا جذبہ رکھیں، قابل کا۔ بار بار دعا کیجئے، کیا جی؟ سب سے پہلے جو امپورٹنٹ دعا ہے ہم نے پڑھی، وہ رب زدنی علما، ربی، اے ہمارے رب، زدنی، زیادہ کر مجھے، علما، علم میں۔ تو اے میرے رب، زیادہ کر مجھے علم میں۔ پھر اس کے بعد قلم اور سارے وسائل کا استعمال کیجئے۔ قلم کے علاوہ جو بھی طریقے آپ یوز کر سکتے ہیں اس سیکھنے میں، آپ استعمال کریں۔ اس میں کیسے پتا چلا ہمیں؟ الذی علم بالقلم، الذی، جس نے، علم، سکھایا، بالقلم، قلم سے۔ ایکم احسن عملا، یہ مسابقت کا جذبہ سے تعلق ہے۔ ایکم، کون تم میں سے، احسن، بہتر ہوگا، عملا، عمل میں۔ مسابقت کا جذبہ ہم نے دیکھا کہ نیت کر لی، دعا کر لی، اور ساری فیکلٹیز، اور خاص کر قلم کا استعمال شروع کیجئے۔ اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ رکھیے۔ اب یہ اختتام ہوا ہمارے قرآن کا۔ تو اب میں دوسری سلائیڈز پہ چلتا ہوں، جو کہ ہم گرامر، ایک سیکنڈ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ اول نماز کے ذریعے. اس سیشن میں ہم سبق نمبر 1 سے 20 سے لے 20 تک ہم آدھا سبق کریں گے اور ریویژن کریں گے کس ایریا کی؟ گرامر کی، جو ہم ہر کلاس میں کرتے آئے ہیں. گرامر میں ہم نے قواعد سٹارٹ میں پڑھے تھے کہ ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن، من. یہ ہم نے ضمائر پڑھے تھے جو کہ ڈیٹیچڈ ضمائر تھے، اور ان میں ہم نے ٹیبل بھی بنائے تھے، دوسرے لفظوں کے ساتھ ملایا بھی تھا اور دیکھا تھا کہ ان کی شیپ کیسے چینج ہوتی ہے اوور آل اس کی. لیکن آگے چلنے سے پہلے ہم ہر دفعہ ہم نے سلائڈ دیکھی تھی کہ ہم نے ٹی پی آئی کی پریکٹس ضرور کی تھی. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. مقصد یہ کہنے کا ہے کہ ہم گرامر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری جسم کی پوری صلاحیتیں اس میں استعمال ہوں، اور تاکہ ہمارے ریزلٹس جو ہے وہ ایکسلنٹ نکلیں اور ہمیں چیزیں یاد ہوں اور اس کو تھوڑے سے دہرانے کے بعد ہمیں بھولیں نہ. ہم نے یہ سلائڈ بھی ہر کلاس میں تقریباً دیکھی ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ سلائڈ ہے. کیا بتاتی ہے؟ یہ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. پھر ہم نے ڈیفینیشن بھی بتائی کہ اسم کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہ یہ کسی کا نام یا کسی کا صفت ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل کتاب، مکہ، مسلم یا مومن. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسم کو پہچاننے کے کیا طریقے ہیں. اگر کسی لفظ سے پہلے الف لام لگا ہو تو وہ اسم کہلائے گا. اگر اس کے علاوہ آخر میں 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر آپ کو نظر آئے تو وہ بھی اسم ہوگا. لیکن اگر کوئی لفظ جمع کے ہیں تو جمع کے لفظ کے اسموں کے آخر میں واو نون، یا نون اور الف تہا نظر آئے گا تو وہ بھی اسم ہوں گے. دوسری قسم جو لفظ کی ہم نے دیکھی وہ فعل ہے. اس کی ڈیفینیشن تھی جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، لیکن اس ایک اسپیشل کنڈیشن اس کی ہے کہ ہمیں اس کا زمانے کا بھی پتہ چلے. زمانہ مینز ماضی، حال یا مستقبل. اگزامپل جس میں ہے فاتحہ یعملون. ادھر جو دیے ہیں فاتحہ ماضی کا فعل ہے اور یعملون مضارع کا فعل ہے. یہ ایگزامپل. تیسری قسم الفاظ کی وہ حرف ہے جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، اور ہم نارملی حرف کی کیٹیگری میں اس تمام ان لفظوں کو حرف کی کیٹیگری میں لاتے ہیں جو اسم یا فعل نہ ہوں. تو ہم نے اگزامپلس کیا دیکھی؟ آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے 7 حروف جر بھی پڑھے: لی، من، عن، بی، فی، علی. اور اس کے علاوہ ما اور ہندا بھی ہم نے پڑھے، جو کہ خیر حرف نہیں ہیں لیکن وہ بیہیو حرف کی طرح کرتے ہیں. تو یہ 7 ہم نے حروف جر پڑھے. پھر ہم نے پریکٹس بھی کی، ہر لفظوں کے ساتھ ملا کے اس کی فارم دیکھی، پھر ٹیبلز بنائے. تو یہ اوور آل 3 الفاظ کی قسمیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. پھر ہم نے دیکھا جی کہ عام لفظ کو خاص کس طرح کیا جاتا ہے اور قرآن میں کس طرح پتہ چلتا ہے. اگر کتابن آتا ہے تو وہ ایک کتاب ہے، مطلب a book. اور اگر وہ کسی چیز کو خاص کرنا ہو تو اس سے پہلے الف لام لگتا ہے، مینز کہ وہ خاص ہے، یا انگلش میں اس کو کہتے ہیں دا. فار ایگزامپل یہ دیکھ لیں الکتاب بن. جب اگر اکیلی کتاب ہے تو کتابن پہ 2 پیش ہوں گے، لیکن اگر الف لام لگ جاتا ہے تو 2 پیش نہیں ہوں گے اس کے ساتھ، وہ اس کا 1 پیش گر جائے گا تو بن جائے گی الکتاب. ٹھیک ہے نا؟ یہ یاد رکھنے کا پوائنٹ ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ جمع بنانے کے کیا کیا طریقے ہیں. اگر مسلمون ہے تو اس کی جمع ہوگی مسلمون، ہم واو نون لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر مسلمان ہے تو اس کی جمع بنے گی یا نون سے مسلمینہ. اور اسی طرح اگر مسلمن ہے مینز کے 2 زیر آتے ہیں تو اس کو بھی ہم نے جمع بنانی ہے یا نون سے. تو اس کی بھی ہم نے پریکٹس کی تھی. اچھا، اگر اسم کی نشانیوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ شروع میں اگر الف لام ہو تو اسم ہے، اور آخر میں 2 زبر 2 پیش اور 2 زیر ہو تو، یا واو نون یا نون ہو تو اسم ہے. اب یہ دیکھ لیں اگر المسلمن
الف لام اگر مسلمون کو کے ساتھ لگا دیا جائے تو المسلموں بنا، اور اس کی جمع ہوگی المسلمون، واؤ جا کیا وانون لگ گیا۔ اگر الف لام مسلمان کے ساتھ اٹیچ کیا جائے تو بن جائے گا المسلمہ، اور اس کی جمع ہوگی المسلمین، ٹھیک ہے، یانون آ گیا۔ اگر الف لام ہم مسلمین کے ساتھ اٹیچ کر دیں تو یہ بن جائے گا المسلمی، اور جمع اس کی وہی ہوگی جو کہ المسلمہ کی تھی، مینس کہ المسلمین۔ یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم صرف جب پیش والا ہو، دو پیش والا ہو اگر اسم، تو اس کی واو نون لگتا ہے، اور دو زبر یا دو زیر والا وہ تو اس کی جمع میں یا نون لگتا ہے۔ پھر ہم نے مؤنث کی جمع مؤنث بھی دیکھی کہ بھئی اب اگر مسلمتن، اگر ایک مؤنث ہے تو اس کی جمع کیا ہوگی، الف تا ہم لگائیں گے، مسلماتن اس کے آخر میں۔ اگر مؤمنتن ہے آخر میں الف تا لگا دیں گے، مؤمناتن، صالحتن صالحاتن، کافرتن کافراتن، اور مشرکتن مشرکاتن۔ آپ میں سے کون اس کی پریکٹس کرے گا؟ انمیوٹ کریں اور آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اس ٹیبل کی۔ جی سسٹر عالیہ ناز، آپ نے ریز ہینڈ کیا، آپ کریں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمات، مسلمات، مؤمنات، مؤمنات، صالحات، صالحات، کافرات، کافرات، مشرکات، مشرکات۔ جزاک اللہ۔ ایک تھوڑی سی کریکشن میں کرنا چاہتا ہوں، جب ہم مؤنث پڑھتے ہیں واحد تو اس میں الف کی آواز نہیں آنی چاہیے، میں اس طرح پڑھوں گا کہ مسلماتن پڑھوں گا، مسلماتن نہیں پڑھوں گا۔ اگر میں مسلماتن پڑھوں گا تو وہ اس کو جمع مؤنث سمجھ آئے گی، تو اس لیے اس میں آپ نے کنفیوژن نہیں کرنی۔ اگر مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ مؤمناتن اور پھر مؤمناتن، اگر واحد میں نے الف کی آواز نہیں نکالنی، مینس مؤمناتن مؤمناتن، صالحتن صالحاتن، کافرتن کافراتن، مشرکتن مشرکاتن۔ کلیئر ہے نا جی؟ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ آگے چلتے ہیں جی۔ پھر ہم نے ضمائر پڑھے تھے، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، ان کے مطلب کیا تھی؟ یہ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب، یہ نا۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ ان ضمائر کو مختلف لفظوں کے ساتھ اٹیچ کر کے ٹیبل بھی سیکھے تھے، تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ وہ سب، آپ، میں، آپ ہم سب، اگر ان چیزوں کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر اس قسم کا فارمیشن آئے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کس طرف جا رہا ہے، رائٹ؟ ہم آگے دیکھیں گے ٹیبل میں بھی۔ اچھا، یہ ہیں اٹیچڈ پروناؤنس، مین ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ تو یہ بھی اسی لفظوں کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتے ہیں، اور اس کا مطلب آپ کو ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ اس کی بھی ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں۔ ہاں جی، کون کروائے گا؟ ہاں جی، کریں سسٹر۔ ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ای میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ جزاک اللہ۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ ہاں جی، اب یہ دیکھیں، ہم نے ایڈ کیا لفظ اس کے ساتھ، ضمائر کے ساتھ، ربوں کو، ربو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب۔ اس کی پریکٹس سسٹر آپ نے ریز ہینڈ کیا تھا پہلے، عالیہ، آپ کر لیں۔ جی سر۔ رب وہ اس کا رب،
रब्बुकुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। एक्सीलेंट। अच्छा, फिर उसके बाद हमने मुज़क्कर मुअन्नस देखे थे कि चेंजेस कहाँ क्या होंगे। अगर वो किसी मर्द को प्रेजेंट कर रहा है, लफ्ज़ को शो कर रहा है, औरत को, चेंजेस क्या होंगे। मुज़क्कर में हम ये देखेंगे कि हुआ अगर हो तो उसका मतलब है वो मर्द, और हिया हो वो औरत, है ना। और इसकी डायरेक्शंस भी सीधे हाथ से मर्द की और उल्टे हाथ से और मुअन्नस की होगी। हम आगे चल के देखते हैं। अब ये देखें, बोलचाल में हमने देखा था कि अगर हुआ मुस्लिमुन हो तो अगर मुअन्नस हो तो क्या होगा, हिया मुस्लिमातुन होगा। अगर हुआ मुस्लिमुन हुआ हुआ मुमिनुन हो तो उसका मुअन्नस क्या होगा, हिया मुमिनतुन हो। हुआ सालिहुन हिया सालिहतुन, हुआ साबिरुन हिया साबिरतुन, हुआ शाकिरुन हिया शाकिरतुन। कौन प्रैक्टिस करेगा जी इस टेबल की। हुआ मुस्लिमुन हिया मुस्लिमा, हुआ मोमिनुन हिया मोमिना, हुआ सालिहुन हिया सालिहतुन, हुआ साबिरुन हिया साबिरतुन, हुआ शाकिरुन हिया शाकिर। जज़ाकल्लाह। आगे चलते हैं। हाँ जी, अब ये लहू देखें कि हमने ये मिनहु वाले, हाँ जी, ये जो टेबल आपको नजर आ रहे हैं ये आपको हरूफ जर के साथ हमने अटैच किए हैं ये प्रोनाउंस। अब ये देखें, लहू पहला टेबल जो राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है वो लाम को उन सारे हमने जमायर के साथ लगाया हुआ है। तो क्या बना, लहू, उसके लिए। लाम का मतलब तो हमने देख लिया आगे लिए है, लहू राइट। तो उसके लहू लिए हो गया उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लखा आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए। लना इसी तरह जब हमने मिन को अटैच किया मिनहु हु इन सब जमायर के साथ तो क्या हुआ, मिन हो उससे, मिनहु मिन हुम सबसे, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे। अच्छा, अब हमने अन को भी अटैच करना है तो अब ये देखें क्या फॉर्म बन जाती है, अन हो उससे, अनहुम सबसे, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, और अन्ना हमसे। ये तीनों टेबल कौन प्रैक्टिस करवाएगा जी। ब्रदर हामिद। सर मैं करूं। हाँ जी कराएंगे। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए। मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे। जज़ाकल्लाह। चलिए आगे चलते हैं। मुनस की मिसाल हमने ये भी दी थी कि कैसे हम हमारे जहन में कैसे होगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो, तो ये मुजक्कर हुए, और आयशा रज़ी अल्लाह ताला या आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, तो हु और हा का डिफरेंस आ गया। ठीक है ना जी, ये आपने जहन में रखना है मुजक्कर और मुन्नस में। अब ये देखें, मुअन्नस में हमने रब्बोहा उस औरत का रब, रब दीनुहा उस औरत का दीन, और किताबुहा उस औरत की किताब, हमने ये देखा। एक तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं जी। रब्बोहा उस औरत का रब, दीनोहा उस औरत का दीन, किताबोहा उस औरत की किताब। जज़ाक। अब ये देखें कि हमने इधर मुज़क्कर और मुअन्नस को लिख लिया, रब्बोहु रब्बोहा, रब दीनोहु दीनोहा, किताबहु किताबुहा, रसूलहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। तो हमने मुज़क्कर और मुअन्नस एक टेबल में डाल दिए। इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनहा,
کتابہ کتابہا، رسولہ رسولہا، اسمہ اسمہا۔ یہ جی، اور اس کا مطلب ہمیں پتہ ہے، اس عورت کا رب ہو، اس مرد کا رب، رب ہا اس عورت کا رب، اسی طرح دین ہو، کتاب ہو، اور رسول ہو، اور اسم ہو۔ پھر ہم نے دیکھے تھے جی حروف جر کی، ہم نے 7 بلکہ 3 سیٹ ہم نے دیکھے تھے حروف جر کے۔ پہلا سیٹ ہے لی من ان کا، لی کا یا لام زبر یا لام زیر کا مطلب لیے ہے، من سے اور ان سے بارے میں، اسم اور فعل کے علاوہ ہر چیز ہے حروف، جو ہم نے ڈیفینیشن میں پڑھا حروف کا، ٹھیک ہے۔ اب حروف جر کی یہ 7 کے 7 حروف جر ادھر آپ کو نظر آ رہے ہیں، لی من عن بی فی اعلی الا، مع اور اندہ حروف ہیں مگر حروف جر نہیں ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے حروف جر ہر وقت، گو کہ اس سے زیادہ اور بھی ہیں، لیکن اس کورس کے سلیبس میں 7 آپ کے حروف جر انکلوڈ ہیں، مع اور ہندہ کے علاوہ، جو کہ حروف جر نہیں ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھا کہ حروف جر کے کیا مطلب ہم اپنے ذہن میں کیسے لا سکتے ہیں۔ اگر لی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کا مطلب لیے ہے، تو ہم اس ریفرنس سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، الحمدللہ، لیے سے یاد ہو سکتا ہے۔ من کا مطلب سے ہے، تو ہم یہ یاد کر سکتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان، یہ من جب اس میں یوز ہوگا تو آپ کو ذہن میں آ جائے گا یہ سے اس کا مطلب ہے۔ پھر عن، اس کا بھی مطلب سے ہے، رضی اللہ عنہ اگر ذہن میں آپ رکھیں گے تو اس کا مطلب ذہن میں آئے گا آپ کو، عن کا مطلب سے۔ پھر بی فی اللہ، بی سے بسم اللہ، اور فی سبیل اللہ، فی کا مطلب میں ہے، ٹھیک ہے، تو فی سبیل اللہ سے ہم دماغ میں رکھ سکتے ہیں کہ فی کا مطلب میں ہے، اور علی کا مطلب پر ہے، السلام علیکم کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اعلیٰ پر کا مطلب دے رہا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے بی فی اور اعلیٰ کے 3 ٹیبل ادھر شو کیے ہوئے ہیں، اور اس میں ضمائر اٹیچ کیے ہیں، مطلب کیا ہوگا اور چینجز کیا ہوں گی دیکھتے ہیں۔ اگر بی کو ہو کے ساتھ یا ہی کے ساتھ ملایا تو بھی ہی، اس سے اس کے ساتھ، بھی ہم ان سب سے، بھی کا آپ سے، بھی مجھ سے، بھی کم آپ سب سے، بنا ہم سے۔ اسی طرح فی کو جب ہم نے ضمائر کے ساتھ ملایا تو فی ہے اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں، یہ ہو گیا۔ اب ہم اعلیٰ کو جب ملائیں گے ان ضمائر کے ساتھ تو علیہ اس پر مطلب ہو جائے گا، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر، ٹھیک ہے نا۔ یہ اشاروں کے ساتھ آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو بھولے گا نہیں۔ اس ٹیبل کی بھی پریکٹس ہم کر لیتے ہیں، ایک دفعہ کون کروائے گا جی؟ بھی ہی اس سے یا اس کے ساتھ، بھی ہم ان سب سے، بھی کا آپ سے، بھی مجھ سے، بھی کم آپ سب سے، بنا ہم سے۔ فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں۔ علیہ اس پر، علیہم علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ پر، علینا ہم پر۔ جزاک اللہ، ایکسلنٹ۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ ہم تیسرا سیٹ میں ہم نے پڑھا تھا الا، مع اور ہندا، الا، الا، اس کی پروننسیشن آپ نے یاد رکھنی ہے۔ انگلش میں ای کی طرح آواز نکلتی ہے، جس طرح انگلش میں ای کی آواز نکالتے ہیں، اس طرح الا اس کا مطلب ہے طرف۔ کیسے یاد رکھیں گے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف جانا ہے تو یہ طرف یاد آئے گا۔ مع ساتھ اس کا مطلب ہے، اور کیسے یاد ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ ہندا پاس کا مطلب ہے، کیسے یاد رہے گا؟ کم ریالن ہندا، پاس ریال کم ہے، یا ہندا پاس۔ سو اسی طرح ہم اس سیٹ کو بھی
جب ہم ضمائر کے ساتھ ملائیں گے تو اس کا مطلب ہم دیکھتے ہیں آگے ٹیبل میں، یا فار ایگزامپل الا ہو ہم کا یہ کمنا کے ساتھ ہم ملائیں گے. ہاں یہ دیکھیں جی، الیہ جب ہم نے ضمائر کے ساتھ ملایا تو مطلب کیا ہوگا؟ الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف. اسی طرح معا کو جب ہم نے اٹیچ کیا ضمائر کے ساتھ تو معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاقا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ. جب ہندا کو ہم نے ضمائر کے ساتھ ملایا تو اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ ہندہو اس کے پاس، ہندہم ان سب کے پاس، ہندا کا آپ کے پاس، ہندی میرے پاس، ہندکم آپ سب کے پاس، اور ہندانا ہمارے پاس. اس کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں ایک دفعہ. یہ کون کرے گا؟ چلے میں کر لیتا ہوں ایک بار. الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف. معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ. ہندہو اس کے پاس، ہندہم ان سب کے پاس، ہندکا آپ کے پاس، ہندی میرے پاس، ہندکم آپ سب کے پاس، ہندانا ہمارے پاس. پھر ہم نے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ پڑھی تھی کہ حروف جر جو ہے مختلف زبانوں میں کس طرح پیئر ہوتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہر زبان کا حروف جر الگ ہے، ٹھیک ہے. ہر انگلش، اردو، عربی اس کو بھی دیکھیں، ان کا علیحدہ حروف جر کا سسٹم ہے. لیکن ہم نے دوسری چیز جو دیکھی کہ کبھی حروف جر عربی میں ہوتے ہیں مگر دوسری زبان میں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا. تیسرا پوائنٹ جو ہم نے امپورٹنٹ دیکھا تھا وہ کہا تھا کبھی حروف جر عربی میں نہیں ہوتے مگر دوسری زبان میں ضروری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہم نے دیکھی تھی کہ حروف جر بدلنے سے لفظ کا معنی چینج ہو جاتا ہے. اگزامپل ہم نے دیا تھا کہ لکڑی سے مارا یا لکڑی کو مارا، right؟ تو یہ حروف جر چینج ہونے سے مطلب بھی چینج ہو جائے گا. اب انگلش میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں گیٹ اور گیٹ ان اور گیٹ آؤٹ، یہ تینوں جو ہے ان کے مطلب چینج ہو گیا، رائٹ. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس کو کوئی پڑھ لے گا؟ یہ آپ لوگوں نے بھی پریکٹس کرنی ہے اس کی. کون پڑھے گا جی ان چاروں امپورٹنٹ پوائنٹس کو؟ ہاں جی جی سر سر، چلیں. ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے، جیسے آمنت باللہ. نمبر 2، کبھی حرف جر عربی میں مگر دوسری زبان میں غائب، اغفر لی. کبھی حرف جر عربی میں نہیں مگر دوسری زبان میں ضروری ہے، ورحمنی. نمبر 4، حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے لکڑی سے مارا یا لکڑی کو مارا، جیسے گیٹ ان یا گیٹ آؤٹ. جزاک اللہ، ایکسلنٹ. آگے چلتے ہیں. اب یہ دیکھیں اس کا ایگزامپل بھی ہم نے دے دیا ہے ادھر کہ حروف جر جب بدلتے ہیں تو معنی کس طرح چینج ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اب دیکھیں لی نظر آ رہا ہے نا اس میں کہ صلی لی ربی کا، اس کا مطلب ہے تم نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے. اور اگر یہ اعلیٰ ہم کر دیں صلی علی محمد تو رحمت بیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ چینج ہونے کی انڈیکیشن آ رہی ہے. اس کے علاوہ اور چیز ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ دیکھی، اشارے کے الفاظ. ابھی میں اشارے کے یا قرآن میں اشارے کے الفاظ کیسے آتے ہیں. ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، جیسے اردو میں یہ سب، وہ سب. عربی میں کیا ہے جی؟ ہاذا یہ، ہا اولائے یہ سب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر ذالکا کہیں تو وہ، اور اولائکا کہیں وہ سب، ٹھیک ہے. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ عربی میں ہم اشارے کے الفاظ کون سے ہیں؟ ہاذا، ہاؤلائے، ذالکا، اولائکا. اشارے کے الفاظ کے مؤنث کیا ہیں؟ ہاذا
اور اس کا مونس ہوگا حاضی ہی، جس طرح حاضہ ہا اولائے ہے، اور حاضہ جب کہیں گے تو حاضی ہی اس کا مونس ہے. اس طرح جب ذالک ہم کہیں گے تو اس کا مونس دل کا ہے، دیٹ. پھر ہم نے پڑھا جی کہ فعل کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل دیکھی کہ عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فا عین لام، فا تا ہا، نون صاد را، ضاد را با. ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اگر ویسے مل جائیں تینوں حرف تو یہ فعل نہیں ہوں گے. فعل اسی وقت ہوں گے جب ان کے اوپر حرکتیں آئیں گی، جیسے فعلا، فتح، نصارا، ضربا. ٹھیک ہے جی. اب یہ فعل کہلائیں گے. پھر ہم نے ڈیفینیشن دیکھی کہ فعل کی قسمیں کتنی کتنی ہیں، کیا ہے. پہلی فعل ماضی دیکھی جو کہ انگلش میں پرفیکٹ ٹینس ہوتا ہے، اور جس سے انڈیکیشن ہوتی ہے کہ جو کام ہو گیا ہو. پھر فعل مضارع دیکھا جو ابھی تک نہیں ہوا یا ہو رہا ہوگا، ہو رہا ہے یا ہوگا، اس کو انگلش میں امپرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں. پھر فعل امر ہم نے سیکھا، اس میں شامل ہے حکم دینا یا گزارش کرنا، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں امپیریٹیو ٹینس. اور اس کے بعد اس میں ہم نے جب ٹیبلز ہم نے بنائے تھے تو یہ ساری فعل کی قسمیں ہم نے دیکھی تھیں. فار ایگزامپل فعل ماضی کی جب بات کرتے ہیں، جو ہم نے بتایا کہ جو ہو گیا ہے، تو یہ پہلا سیٹ جو ہم نے فعلوں کا پڑھا وہ فعلا، اس نے کیا، فتح اس نے کھولا، جعلا اس نے بنایا. یہ ہم نے 3 فعل پڑھے تھے. اور اس کے بعد ہم نے ٹیبل ہی بنائے تھے. فعلا، اس کا پریکٹس کر لیتا ہوں. فعلا اس نے کیا، فعلو سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. تو اس کا مونس کیا ہوگا جی؟ ہیا فعلت. ٹھیک ہے جی. اس عورت نے کیا. جب مضارع کی ہم بات کرتے ہیں تو یفعلو، یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، اور ہیا تفعلو وہ عورت کرتی ہے، کرے گی یا کر رہی ہے. یہ 3 فارمز ہیں مضارع میں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں، لیکن ہم ذکر صرف ایک ہی کرتے ہیں. جب ہم نے امر کی بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا جی کہ اس کا امر ہوگا افعل، اور اشارہ یہ تھا اوپر سے نیچے ہونے کا، افعل کر اور افعلو کرو، یہ اشارہ تھا. اور لا تفعل مت کر، اور لا تفعلو مت کرو. تو یہ فارمیشن تھی امر اور نہیں کی. اس کی پریکٹس کون کرے گا جی اس ٹیبل کی؟ فعلا اس نے کیا، فعلو سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. جزاک اللہ. پھر ہم نے بول چال بھی دیکھی کہ اگر ہم کہیں کہ حل جعلا، کیا اس نے بنایا؟ نام جعلا آئے گا. ہاں جی ہاں اس نے بنایا. حل جالو کیا ان سب نے بنایا؟ نام جالو اس کا آنسر ہوگا ہم سب نے بنایا. جب یہ تو جالا اور جالو کے کیس میں تو یہ چینج نہیں ہوگا، آنسر اسی طرح ہی آ جائے گا. لیکن جس وقت ہم اشارہ کریں گے حل جالتا، کیا آپ نے بنایا، تو آنسر آ جائے گا اس کی طرف سے، جی ہاں میں نے بنایا، نام جالتو. اسی طرح جمع میں ہم دیکھیں گے، کہیں گے اگر حل جال تم، تو جواب میں ہوگا نام جالنا. تو یہ چینجز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ کس میں کوشچنز میں کے آنسر میں چینجز ہوں گی اور کس میں نہیں ہوں گی. اب یہ دیکھیے فاتحہ کا ٹیبل بھی آ گیا. ہم نے فاتحہ اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتح تا آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، ہیا فتحت اس عورت نے کھولا. مضارع میں ہے یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتح
آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں، اور ہیا تفتح وہ عورت کھولتی ہے، کھولے گی یا کھول رہی ہے۔ اس طرح اگر ہم امر و نعیم کو دیکھیں تو افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو۔ اس کی کون پریکٹس کروائے گا جی جلدی سے؟ جی سر۔ سر میں جی جی کریں۔ فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، ہیا فتح اس عورت نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں، ہیا تفتح وہ عورت کھولتی ہے، افتح کھول، افتح کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو۔ جزاک اللہ۔ پھر اس کے بعد آ جاتی جہالہ، اس کو میں جلدی سے کرا دوں۔ جہالہ اس نے بنایا، جعلون سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا، ہیا جعلت اس عورت نے بنایا۔ بتا رہے میں یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں، وہیا تجعلو وہ عورت بناتی ہے، بنائے گی۔ بتا اس میں امر و نہیں میں اجہل بنا، اجہلو بناؤ، لا تجہل مت بنا، لا تجہلو مت بناؤ۔ پھر ہم نے بول چال میں دیکھا تھا کہ حل یجہلو اگر کوشچن آتا ہے تو ہم نے اس کو صرف حل کو لا میں چینج کر دیا کہ لا تجہلو، حل یجہلون آنسر ہوگا لا یجہلون، یعنی صرف چینجز صرف حل اور لا میں آئی۔ پھر اگر ہم نے یہ کوشچن کیا کہ حل تجعلو تو لا اجالو، تو یہ آپ دیکھیں کہ اس کا آنسر اجالو میں آئے گا، اور حل تجعلون اگر آیا تو لا نجالو۔ یعنی اس کی ایک دفعہ پریکٹس کو جلدی سے کر لیجیے کوشچن آنسر کی۔ هل يجعل لا يجعل، هل يجعلون لا يجعلون، هل تجعل لا أجعل، هل تجعلون لا نجعل۔ جزاک اللہ جی۔ پھر ہم نے دوسرا سائڈ دیکھا کہ بھئی کچھ فعال اس طرح دیکھیں، نصرہ مدد کی اس نے، خلقہ پیدا کیا اس نے، عبدہ عبادت کی اس نے، ذکرہ یاد کیا اس نے۔ اس کا ٹیبل بھی ہے، نصرہ اس نے مدد کی، نصرون سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصر میں نے مدد کی، نصر تم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، یا نصارت اس عورت نے مدد کی۔ ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں۔ انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، انصر مت انصرو مت مدد کرو۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اگر زیدن ایک لفظ ہے تو اگر دو پیشے بتا رہی ہیں کہ یہ اس کی اصل حالت ہے، مینز کہ کرنے والا اور سبجیکٹ ہے، لیکن اگر دو پیش کی جگہ دو زبر آ جائے، مینز کہ زیدن ہو جائے، تو وہ بدلی ہوئی حالت ہوگی اس کی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کام کرنے کا اثر پڑے یا آبجیکٹ ہوگا، یہ آپ نے ذہن رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم نے کوشچن آنسر دیکھے زیدن کی، حل ینصر زیدن، نام ینصر زیدن ہوگا، صرف ہم نے چینج کیا اب کیونکہ یہ ینصرو ہے تو ہم نے حل اور نام میں چینج کیا، حل ینصرون زیدن، نام ینصرون زیدن۔ لیکن جب ہم نے کوشچن دوسرا کیا حل تنصر زیدن تو اس کا ادھر سے جواب آئے گا نام انصر زیدن، حل تنصرون زیدن اگر ہو تو نام ننصر زیدن اس کا آنسر ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا اور دیکھتے ہیں ذکرہ، اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکر تم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا ہے، یا ذکرت اس عورت نے ذکر کیا، یذکرو
وہ ذکر کرتا ہے، یذکرون وہ سب ذکر کرتے ہیں، تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں، اذکرو میں ذکر کرتا ہوں، تذکرون آپ سب ذکر کرتے ہیں، نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں، اذکر ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکرو مت ذکر کرو۔ یہ اسی طرح کوشچن آنسر میں ہوا کہ اذکر اللہ، اذکر اللہ اس کا آنسر ہوگا، کیونکہ آپ نے یہ دیکھا کہ نہیں اور امر کا آنسر ہمیشہ مدارے سے آتا ہے۔ اگر کوشچن ہو اذکر اللہ ان جمع تو نذکر اللہ ہوگا اس کا آنسر۔ ٹیبل آگے حبدہ کا، حبدہ اس نے بات کی، حبدون سب نے بات کی، عبدتا آپ نے بات کی، عبدتو میں نے بات کی، عبدتم آپ سب نے بات کی، عبدنا ہم سب نے بات کی، یا عبادت اس عورت نے بات کی، یعبدو وہ بات کرتا ہے، یعبدون وہی بات کرتے ہیں، تعبدو آپ بات کرتے ہیں، عبدو میں بات کرتا ہوں، تعبدون آپ سب بات کرتے ہیں، نعبدو ہم بات کرتے ہیں، اور یا تعبدو وہ عورت بات کرتی ہے، کرے گی اور کر رہی ہے۔ اعبد عبادت کر، اعبدو عبادت کرو، لا تعبد مت عبادت کر، لا تعبدو مت عبادت کرو۔ یعنی اس طرح خلقہ کا ٹیبل بھی دیکھ لیتے ہیں، خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقو سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا، یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، یخلقون وہ سب پیدا کرتے ہیں، تخلقو آپ پیدا کرتے ہیں، اخلقو میں پیدا کرتا ہوں، تخلقون آپ سب پیدا کرتے ہیں، نخلقو ہم سب پیدا کرتے ہیں۔ اس کیس میں ہیا تخلقو ہے، اس میں عورت پیدا کرتی ہے، اور ماضی میں تھا ہیا خلقت وہ اس عورت نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اخلق پیدا کر، اخلقو پیدا کر، پیدا کرو، لا تخلق مت پیدا کر، لا تخلقو مت پیدا کرو مینس کے جمع۔ اس کے بعد ہم نے تیسرا سائڈ دیکھا، ضربا اس نے مارا، سمع اس نے سنا، علما اس نے جانا، حاملہ اس نے عمل کیا۔ ضربا کا ٹیبل دیکھ لیں، ضربا اس نے مارا، ضربون سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا، ہیا ضربت اس عورت نے مارا، یضربو یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ مارتے ہیں، تضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربونا آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم مارتے ہیں، ہیا تضربو وہ عورت مارتی ہے، اضرب مارو، اضربو اضرب مار، اضربو مارو، لا تضرب مت مار، لا تضربو مت مارو۔ کوشچن آنسر میں یہ دیکھ لیں، حل ضرب زیدن ما ضرب زیدن، حل ضربو زیدن ما ضربو زیدن، اس میں چینجز کوئی نہیں ہوئی، صرف حل اور ما کی ہوگی۔ لیکن جب ہم کوشچن کریں گے حل ضربتا زیدن تو آنسر ہوگا ما ضربتو زیدن، حل ضربتم زیدن اگر کوشچن ہوا تو ما ضربنا زیدن۔ سمع کا ٹیبل دیکھ لیں، سمع اس نے سنا، سمعون سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتم میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا، ہیا سامعت اس عورت نے سنا، یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعون وہ سنتے ہیں، تسمعو میں سنتا ہوں، تسمعون آپ سب سنتے ہیں، نسمعو ہم سنتے ہیں، ہیا تسمعو وہ عورت سنتی ہے، سنے گی یا سن رہی ہے۔ اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو۔ پھر اب یہ دیکھیں یہ ایریا اس کا بھی وہی فارمولا وہی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ القرآن اگر ہے، یہ پہلے ہم نے دو پیش کا لفظ دیکھا تھا، اب یہ ایک پیش کا ہے، کیونکہ شروع میں الف لام آ رہا ہے، رائٹ؟ تو اس کا یہ اصل حالت ہوگی مینس کرنے والی، اور اصل حالت میں آخر میں دو پیش بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ اس میں الف لام شروع میں ہے، تو اگر القرآن نہ ہے مینس کے آخر میں سنگل زبر ہے تو یہ آبجیکٹ کے طور پر سمجھا جائے گا جس پر اثر پڑے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے آخر میں دو زبر دو زیر بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی، اگر الف لام نہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا جی کہ یہ کوشچن اگر آتا ہے کہ حل سمع القرآن نعم سمع القرآن، اس کا آنسر ہوگا حل سمع القرآن نعم سمع القرآن۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، کوشچن آنسر بالکل ایزی چل رہا ہے، لیکن جب
چینجز آنے کی بات آتی ہے تو کوشچن کرو حل سمعت القرآن، تو آپ نے کیا آگے سے جواب آئے گا نعم سمعت القرآن. اگر حل سمعتم القرآن ہے تو آنسر آئے گا نعم سمعنا القرآن. ٹھیک ہے جی. لیٹس گو فردر. میں تیز چل رہا ہوں یار، شارٹ ان ٹائم. یہ ٹیبل ہے عالمہ کا. عالمہ اس نے جانا، عالمون سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتم میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا، ہیا عالمت اس عورت نے جانا. یعلمو وہ جانتا ہے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، تعلمو آپ جانتے ہیں، عالمو میں جانتا ہوں، تعلمون آپ سب جانتے ہیں، نعلمو ہم سب جانتے ہیں، یا تعلمو وہ عورت جانتی ہے، جانے گی یا جان رہی ہے. اعلم جان، اعلمو جان لو، لا تعلم مت جان، لا تعلمو مت جان لو. پھر حاملہ کا ٹیبل دیکھیں. حاملہ اس نے عمل کیا، عاملون سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، حاملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا، یا عاملت اس عورت نے عمل کیا. یعملو وہ عمل کرتا ہے، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، تعملو آپ عمل کرتے ہیں، اعملو میں عمل کرتا ہوں، تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں، نعملو ہم عمل کرتے ہیں، یا تعملو وہ عورت عمل کرتی ہے، کرے گی یا کر رہی ہے. اعمل عمل کر، اعملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو. اب یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ چینجز کس طرح ہوتی ہے، کہ جو ماضی کا فعل ہے اس میں چینجز ہوں گی. جب ہم دیکھیں گے مختلف صورتیں تو فعل کے آخر میں چینجز ہوں گی. فار ایگزامپل فعل، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. تو لیکن مدارے میں چینجز ہو رہی ہیں، شروع میں اس میں ایڈ کیا ہو رہا ہے، یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو. تو یہ آپ یاد رکھیں کہ یا آ رہا ہے، تا آ رہا ہے، حمزہ آ رہا ہے اور نا آ رہا ہے. تو لیکن اس کیس میں ماضی میں لام، واو، الف، تا، زبر، تا پیش، میم اور نا آخر میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ چینجز ماضی اور مضارع میں ہیں. پھر ہم نے امپرفیکٹ ٹینس کے بارے میں تھوڑا دیکھا تھا. سوف یفعل وہ جلد کرے گا، سوف یفعلونا وہ سب جلد کریں گے، سوف تفعلو آپ جلد کریں گے، سوف افعلو میں جلد کروں گا، سوف تفعلونا آپ سب جلد کریں گے، سوف نفعلو ہم سب جلد کریں گے. تو سوفا ہم لگاتے ہیں اگر کسی کام کو جلدی ظاہر کرنا ہو کہ اس نے جلدی ہونا ہے تو یہ سوفا ہے. اگر جلدی سے بھی زیادہ کی سپیڈ آپ نے شو کرنی ہے کہ بھئی یہ بس کل ہو جانا چاہیے تھا تو اس میں سین آتا ہے، پورا صوفہ بھی نہیں آتا. تو سیفعلو وہ سب وہ بہت جلد کرے گا، سیفعلونا وہ سب بہت جلد کریں گے، ستفعلو آپ بہت جلد کریں گے، سافعلو میں بہت جلد کروں گا، ستفعلونا آپ سب بہت جلد کریں گے، سنفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے. پھر ہم نے دیکھا جی کہ فاعل، مفعول اور فعل. اب ہم اسم کی طرف آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اسم کی فارمز ہیں تو وہ کس طرح فاعل، مفعول اور فعل بنے. فعلہ کے اندر اگر الف درمیان میں ایڈ کیا جائے تو وہ فاعل بن گیا. مفعول بنانے کے لیے میم سٹارٹ شروع میں ہوا اور واو سیکنڈ لاسٹ پہ ہم نے لگا دیا تو مفعول بن گیا، جس کا مطلب جس پر اثر پڑا. اور فعل کرنا یہ کام کا نام ہے. سو فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑے اور فعل کام کرنا. یہ دیکھیں ہم نے فاتح فتح کے فاعل، مفعول اور فعل بنائے. فاتح کھولنے والا اس کا اشارہ یہ ہوگا فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا اور فتح کھولنا. ٹھیک ہے جی. تو ہم نارملی دو پیش کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں. فاتحن کھولنا، کھولنے والا، مفتوحن جس کو کھولا گیا، فتحن کھولنا. اسی طرح جعلہ کو ہم نے کس طرح بنایا، فاعل، مفعول اور فعل. جاعلن بنانے والا، مجعولن جس کو بنایا گیا، جعلن بنانا.
नासरा को कैसे हमने बनाया, फाइल मफूल और फेल। नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, और नसरुन मदद करना। खलका को कैसे बनाया, खालिकुन पैदा करने वाला, मखलूकुन जिसको पैदा किया गया, खलकुन पैदा करना। ये हमने स्लाइड पहले भी दिखाई है। फेल के 4 हम नमूने हैं, फतह, यफ्ताह, इफ्ता मीन्स के माजी, मदारे और अमर और नहीं में क्या चेंजेस आएंगी, ये आपने गौर करना है। जेर जबर पेश पे किस तरह चेंज आई है। फतह ये पहला बाप है, फॉर एग्जांपल नासरा एक बाप है, उसको मदारे में यंसुरु और उनसुर नहीं आएगा, अमर और नहीं। तारबा यादरिबु इदरिब, सामिया यस्माउ इस्मा। तो ये जो हाईलाइटेड एरियाज हैं इसको आपने ज़हन में रखना है कि चेंजेस कैसे आएंगी। अब ये देखिए एक टेबल पूरा है जो कि माजी, दारे और अमर नहीं और फाइल मफूल और फेल का हमने कंप्लीट टेबल कर दिया विद एडिशनल उसके मुअन्नस के साथ भी। फ़अला उसने किया, फ़अलू सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया, या फ़अलत उस औरत ने किया। यफल वो करता है, यफालूना वो सब करते हैं, तफालो आप करते हैं, अफालो मैं करता हूँ, तफालूना आप सब करते हैं, नफालो हम सब करते हैं, या तफालो उस और वो औरत करती है। इफल कर, इफालू करो, ला तफल मत कर, ला तफलू मत करो। अब ये देखें फाइल, फाइलुन करने वाला, मफऊलुन जिसको किया गया, और फेलुन करना। तो ये पूरा टेबल है फाला का। इसी तरह फातहा का है। कौन कराएगा जी फातहा का, प्रैक्टिस कर लेती है एक दफा जी पता है, सर। पता है उसने खोला, पता है उन सबने खोला, फताहता आपने खोला, फताहतु मैंने खोला, फताहतुम आप सबने खोला, फताहना हम सबने खोला, फताहत उस औरत ने खोला। यफ्ताहु वो खोलता है, यफ्ताहून वो सब खोलते हैं, तफ्ताहु आप खोलते हैं, अफ्ताहु मैं खोलता हूँ, तफ्ताहून आप सब खोलते हैं, नफ्ताहु हम सब खोलते हैं, तफ्ताहु वो खोलती है। इफ्ताह खोल, इफ्ताहु खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहु मत खोलो, फातिहुन होने वाला, मफतूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। जज़ाकल्लाह। नसरा की कौन प्रैक्टिस कराएगा जी। जी सर। नासरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, नसरत उस औरत ने मदद की। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं, और तंसुरु वो मदद करती है। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, लतनसुर मत मदद कर, लतनसुरु मत मदद करो, नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसने मदद की, जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। जज़ाकल्लाह। जी जी। दराबा, दराबा मैं कर लेता हूँ या कौन, मैं कर लेता हूँ। दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, हे या दरबत उस औरत ने मारा। यदरिबु वो मारता है, यदरिबूना वो मारते हैं, तदरिबु आप मारते हैं, अदरिबु मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबु हम मारते हैं, हिया तदरिबु वो औरत मारती है। इदरिब मार, इदरिबु मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबु मत मारो। दौरिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना। समय भी देख लेंगे, समय उसने सुना, समय उन सबने सुना, समय था आपने सुना, समय तो मैंने सुना, समय तुम आप सबने सुना, समय ना हम सबने सुना, सामयात उस औरत ने सुना। यस्माओ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माओ आप सुनते हैं, अस्माओ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माओ हम सुनते हैं, हिया तस्माऊ और सुनती है, इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो, सामिउन सुनने वाला, मस्मून जिसको सुना गया, समउन सुनना। फिर हमने मुअन्नस के सिगे भी देखे जी,
اگر ہم کہیں کہ ہوا فعلا تو اس کا مونس کا کی پارٹ کیا ہوگا؟ ہیا فعلت. اگر ہم کہیں ہوا یفعلو تو مونس سائڈ ہوگی ہیا تفعلو. یعنی یفعلو یا اور تا میں چینج ہو جائے گا، اور ادھر ماضی میں ایک ساکن تا آ جائے گی. ٹھیک ہے نا، جس طرح فعلا فعالت میں چینج ہو گیا، اور یفعلو مدارے میں تفعلو میں ہو گیا کہ یا چینج ہوگی تا کے ساتھ. یہ دیکھ لیں مونس کسی کے اگر ہوتا ہے ہوا فتح تو ہیا فتحت ہے. اگر ہوا نصرہ ہو تو ہیا نصرت. ہوا ضربہ ہیا ضربت ہوگا. ہوا سمع ہوا تو ہیا سمع. ینصر ہوا یضرب، اگر مذکر ہے تو مؤنث ہوگا یا تضرب. اگر مذکر ہوا یسمع ہو تو یا تسمع مؤنث ہوگا. پھر ہم نے شارٹ ٹیبل پڑھے جو کہ بڑے ایزی ہیں. اس پورے ٹیبل میں ہم نے یہ پک کر لیے کہ یہ چابیاں ہیں، اس میں 3 فعال کی چابیاں ہیں اور 3 اسم کی چابیاں ہیں. اس طرح فار ایگزامپل فعلا اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، افعل کر. تو یہ 3 چابیاں فعل کی ہوں گی، اور فاعل مفعول اور فعل کی یہ اسم کی چابی ہیں. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑے، اور فعل کرنا اور کام کا نام. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں اگر الف، یہ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانے والی یہ ہے کہ جس طرح ہم فعل ماضی کے ایکچوئل ٹیبل اس کے پیچھے ہیں 3 چابیوں کے پیچھے، اسی طرح فاعل مفعول اور فعل کے پیچھے بھی ملٹیپل ٹیبلز چلتے ہیں. ہم صرف فاعل مفعول اور فعل کو دیکھتے ہیں شارٹ کر کے، لیکن اب اگر آپ دیکھیں کہ اگر فاعل فاعلن فاعلن، مفعول مفعولن مفعولن، فعل فعلن فعلن، یہ سارے ٹیبلز اس کے پیچھے اگر آپ ٹیبل بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں. اسی طرح یہ تو ڈبل ہو گیا نا، ڈبل پیج ڈبل زبر ڈبل زیر. اسی طرح آپ سنگل بھی کر سکتے ہیں، الف لام کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اور مونس بھی کر سکتے ہیں. تو یہ سارے ٹیبل آپ کو آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ یہ صرف یہ چابیاں 3 چابیاں یہ اکیلی نہیں ہیں. اب یہ دیکھیں جمع پہ آئے گا فائل، فائلون اور فائلینا بھی ہو سکتا ہے، اور مونس میں فائلہ اور فائلات ہوگا. اسی طرح مفعلون مفعلینا بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا مونس مفعولہ اور مفعولات ہوگا. یہ دیکھیں شارٹ ٹیبلز ہم نے فتح نصرہ ضربہ کے سمیہ کے کر دی. فتح یفتح افتح، فاتح مفتوح فتح، نصرہ ینصر انصر، ناصر منصور نصر، ضرب یضرب اضرب، ضارب مضروب ضرب، سمع یسمع اسمع، سامع مسموع سمع. ٹھیک ہے. فعل کے ساتھ جڑے ہم کا یہ کنہ کی بھی پریکٹس ہم نے کی تھی کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حل نصرتا ہو کے ساتھ حل نصرتا کے ساتھ اگر ہو لگا دیا جائے تو یہ اس کا جواب ہوگا نام نصر تو ہو، اس کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہوگا. لیکن اگر حل نصر تو ہوگا تو جواب ہوگا نام نصر نہ ہو. اسی طرح حل، اب یہ مدارے میں دیکھیں، حل تنصرو ہو اگر ہو کوشچن تو نام انصرو ہوگا. اگر مدارے میں حل تنصرو نہ ہو، مبنی جمع کا کوشچن ہو، تو آنسر ہوگا نام ننصرو ہو. اور ہم نے یہ پریکٹس کی کہ انصر اگر کوشچن ہے تو یہ مدارے کے اندر سے انصرو ہو آنسر ہوگا. اسی طرح جمع کے لیے انصرو ہو تو ننصرو ہوگا. انصرو ہو ننصرو. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے کرنے پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ. السلام علیکم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو اقرا بھائی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، الحمدللہ آپ نے پورے QC1 کی کمپلیٹ ریویژن کرا لی۔ یہ بذات خود ایک ریکارڈ ہے، ابھی تک خود میں نے بھی اس طرح پورے کورس کی جو ہے ریویژن نہیں کرائی۔ ہم بھی ہمیشہ گرامر کے پارٹ کی ریویژن کراتے رہے ہیں یا کرواتے رہے ہیں، اس طرح کمپلیٹ کورس ایز لیسن 1 سے لے کر لیسن 20 تک، اور پھر اسی طرح ان کے جو ہے مڈ اور فائنل پیج کی کمپلیٹ ریویژن۔ یہ صرف آپ پہلے بندے ہیں، الحمدللہ آپ کو اللہ نے اعزاز دیا اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اسے کیا ہے، اور یوں سمجھے گویا آپ نے پورا ایک کورس جو ہے وہ رن کر، یہ ایک بڑا بہت احساس۔ شکریہ سر، بہت شکریہ۔ اللہ اس کو قبول فرمائے اور آپ کے لیے جو ہے نجات کا باعث بنائے اور دوسروں کو ہمت دے۔ مطلب اب آپ جو ہے انڈیپینڈنٹ چاہیے تو نان سرٹیفائڈ کو چھوڑیے، اصل علم ہے سیکھنا ہے، سرٹیفکیٹ کیا ہے تو نان سرٹیفائڈ کورسز آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کو الفرا والے پرمٹ کر دیتے ہیں تو آپ سرٹیفائڈ کورس بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ دوسرے بہت سے لوگ کر رہے ہیں بغیر ٹیچر ٹریننگ۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے اس کار خیر میں تھوڑا سا ڈال لوں، میں زیادہ تو نہیں کر سکوں گا، تو صرف 10 سے 15 منٹ میں یہ کوشش کروں گا کہ جو 20 سبقوں کی گرامر ہے اس کو کسی طرح سمرائز کر کے اس کے اندر شامل۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ گرامر کے اندر ہم نے دیکھا تھا ایک سلائیڈ 20 سبق میں اسم فعل حرف، یہ اس کی بنیاد ہے گرامر کے حصے کی۔ یہ 3 چیزیں آپ نے سیکھنی ہوتے ہیں اسم فعل حرف۔ اسم میں آپ نے اسم کی تعریف، اس کی پہچان، اس کے جو ہے پھر جمع واحد، اور پھر جو ہے اس کے بعد مذکر مؤنث، پھر مؤنث کی جو ہے جمع بنانا اور اس سے چند جملے بنانا اور جملوں میں استعمال، اور مؤنث اور جو ہے مذکر کے فرق یہ دیکھنے ہوتے ہیں اسم میں۔ جبکہ دوسری چیز جو ہے آپ کے گرامر میں ہے وہ ہے حرف۔ حرف جو ہے یہ آپ نے 9 پڑھے تھے، یہ 9 کے 9 اس وقت آپ کے سامنے ہے، پورا ایک ٹیبل ہے، لا سے شروع کر کے ما تک، اس کی کمپلیٹ یہ سمری ہے۔ اس سمری میں یہ اضافہ کروں گا کہ جب آپ یہ 9 ٹیبل کریں، لہو لہم لکا لی لنا لکم لنا منہم منہم منکا منی منکم منا منہا انہو انہم انکا انی انہم انا انہا بی ہی بیہم بیکا بیکم بینا بیہا فیہی فیہم فیکا فیا فیکم فینا فیہا علیہ علیہم علیکا علیہ علیکم علینا علیہا الیہ الیہم الیکا الیہ الیکم الینا الیہا ماہو 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 ماکا مائی ماکم مانا اندہو اندہو اندکا اندی اندکو اندر اندر۔ یہاں تک تو یہ آپ کو پتہ ہے۔ اگلا اسٹیپ یہ اس کے ساتھ آپ نے اضافہ کرنا۔ کیا؟ مثال کے طور پہ آپ جو ہے وا کو اضافہ کر دیجئے، وَلَهُ وَلَهُ وَلَكَ وَلِي وَلَكُمْ وَلَنَا وَلَهَا مِنْهُ وَمِنْهُ وَمِنْكَ وَمِنِّي وَمِنْكُمْ وَمِنَّا وَمِنْهَا وَعَنْهُ وَعَنْهُ وَعَنْكَ وَعَنِّي وَعَنْكُمْ وَعَنَّا وَعَنْهَا وَبِهِ وَبِهِمْ وَبِكَ وَبِكَ وَبِكُمْ وَبِنَا وَفِيهِ وَفِيهِمْ وَفِيكَ وَفِيكُمْ وَفِينَا وَفِيهَا وعليه وعليهم وعليك وعلي وعليكم وعلينا وعليها وإليه وإليك وإلي وإليكم وإلينا وإليها ومعه ومعه ومعك ومعي ومعكم ومعنا ومعها وعنده وعنده وعندك وعندك 9 اور 9 18 ٹریلر۔ یہ سٹیپ اور آگے چلے، کیا ہے اس میں فا کو جوڑ دیجئے، فلاحو فلاحو فلاکا فلی فلاکم فلانا فلاحا فامن فامنہم فامنکا فامنی وفنکم فامنا فامنہا
فعنه فعنهم فعنك فعني فعنكم فعنا فعنها فبه فبهم فبك فبي فبكم فبنا ففيه ففيهم ففيك ففيا ففيكم ففينا فيها فعليه فعليهم فعليك فعلي فعليكم فعلينا فعليها فإليه فإليهم فإليك فإلي فإليكم فإلينا فإليها فمعهم فماهم فماك فماعي فماكم فمانا فماع وعنده وعنده وعندك وعندي وعندكم وعندنا وعندها. یہ کتنے ہو گئے؟ 27. یہ 27 ہے. الحمدللہ قرآن میں سینکڑوں بار ہے اور اسی طرح ہے. کہیں فا لال کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے, کہیں واو کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے, کہیں بھی جڑ کے آ رہا ہے. یہی ہے. ان میں صرف 4 کا اور اضافہ اگر کر دیں تو آپ کے یہ پورے حرف جر جو ہے قرآن کے ہو جاتے ہیں. جس میں جو ہے وہ وا ہے, ایک جو ہے تا ہے, ایک حتا ہے اور ایک تا ہے. وہ QC2 میں آگے کے جائے. دوسری چیز جو ہے اس کے اندر جو آپ نے پہلی اسم ہو گئے, دوسرے حرف یہ دیکھیں آپ کے سارے اکٹھے کرتے ہیں. تیسری چیز ہوتی ہے فعل. فعل الحمدللہ آپ نے 11 پڑھے. آئیے آپ کو سب کو اکٹھے ایک جگہ دکھاتے ہیں. ماضی کے پہلے دیکھ لیجئے, فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا فعلت فتحا فتحو فتحتا فتحتو فتحتم فتحنا فتحت جعلا جعلو جعلتا جعلتو جعلت نصرا نصرو نصرتا نصرتو نصرتم نصرنا نصرت خلقا خلقو خلقتا خلقتم خلقتم خلقنا خلقت ذکرا ذکرو ذکرتا ذکرتو ذکرتم ذکرنا ذکرت عبدا عبدو عبدتا عبدتو عبدتم عبدنا عبدت ضربا ضربو ضربتا ضربتم ضربتم ضربنا ضربت سامعہ سامعو سمیتا سمیتو سمیتم سمینا سامعت علما علمو علمتا علمتو علمتم علمنا علمت عملا عملو عملتا عملتو عملتم عملنا عملت. 11 کے 11 جو آپ کے پیچھے بن کے افعال ہیں ان کے ماضی کے یہ ٹیبل سب آپ کو اکٹھے دکھا دیکھ لیں. یفعلو یفعلون تفعلو افعلو تفعلون نفعلو تفعلو یجعلو یجعلون تجعلو اجلو تجعلون نجعلو تجعلو یفتحو یفتحون تفتحو افتحو تفتحون نفتحو تفتحو ینصرو ینصرون تنصرو انصرو تنصرون ننصرو تنصرو یخلقو یخلقون تخلقو اخلقو تخلقون نخلقو تخلقو یذکرو یذکرون تذکرو اذکرو تذکرون نذکرو یعبدو یعبدون تعبدو اعبدو تعبدون نعبدو تعبدو یضربو یضربون تضربو اضربو تضربون نضربو تضربو یسمعو یسمعون تسمعو اسمعو تسمعون نسمعو تسمعو یعلم یعلمون تعلمو عالمو تعلمون نعلمو تعلمو یعملو یعملون تعملو عملو تعملون نعملو تعملو. آپ کے 11 کے 11 ماضی کے ٹیبل, 11 کے 11 مضارع کے ٹیبل یہ اب آپ کے پاس اکٹھے آ گئے. امر نہیں پیچھے رہ گیا. دیکھ لیں, افعل افعلو لا تفعل لا تفعلو افتح افتحو لا تفتح لا تفتحو اجعل اجعلو لا تجعل لا تجعلو انصر انصرو لا تنصر لا تنصرو اذکر اذکرو لا تذکر لا تذکرو اعبد اعبدو لا تعبد لا تعبدو اخلق اخلقو لا تخلق لا تخلقو اضرب اضربو لا تضرب لا تضربو اسمع اسمعو لا تسمع لا تسمعو اعلم اعلمو لا تعلم لا تعلمو اعمل اعملو لا تعمل لا تعملو. آپ کے یہ امر نہیں ہو گئے, یعنی افعال کے 3 ہی چابیاں تھیں نا, ماضی مضارع امر. 11 افعال تھے آپ کے, 11 ماضی 11 مضارع 11 امر نہیں, یہ اکٹھے آ گیا. اب آ جائیں جی فاعل فعل مفعول والے بات, اس میں بھی ہمارے پاس 11 ہی سیٹ ہے. فاعل مفعول فعل فاتح مفتوح فتح داعل مجعول جعل ناصر منصور نصر خالق مخلوق خالق ذاکر مذکور ذکر عابد معبود
عبادہ، دارب مضروب ضرب، سامع مسموع سمع، عالم معلوم علم، عامل معمول۔ تو افعال میں الحمدللہ آپ نے 11 ماضی کے ٹیبل دیکھ لیے، 11 مضارع کے دیکھ لیے، 11 امر نہیں، یہ تینوں چابیاں پوری ہو گئی۔ پھر آپ نے فاعل مفعول فعل کی بھی 11 چابیاں دیکھی، آپ کا وہ جو پورا ٹیبل ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ فعلا فعلوا فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا فعلت، یفعلوا یفعلون تفعلوا افعلوا تفعلون نفعلوا تفعلوا، افعل افعلوا لا تفعل لا تفعلوا، فاعل مفعول فعل۔ جعل جعلوا جعلتا جعلتو جعلتم جعلنا جعلت، یجعلوا یجعلون تجعلوا یجعلوا تجعلون تجعلوا، یجعلوا لا تجعل لا تجعلوا، جاعل مجعول جاعل، فتح فتحوا فتحتا فتحتو فتحتم فتحنا فتحت، یفتح یفتحون تفتحوا افتحوا تفتحون یفتحوا تفتحوا، افتح افتحوا لا تفتح لا تفتحوا، فاتح مفتوح فاتح، نصر نصر نصرتا نصرتم نصرتم نصرنا نصرت، ينصر ينصرون تنصروا انصر تنصرون ننصر تنصر، انصر انصر لا تنصر لا تنصر، ناصر منصور نصر، خلق خلقوا خلقتا خلقتم خلقتم خلقنا خلقت، يخلق يخلقون تخلقوا اخلقوا تخلقون نخلق تخلقوا، اخلق اخلق لا تخلق لا تخلق، خالق مخلوق خالق، ذکر ذکروا ذکرتا ذکرتو ذکرتم ذکرنا ذکرت، یذکروا یذکرون تذکروا اذکروا تذکرون نذکر تذکروا، اذکر اذکروا لا تذکر لا تذکروا، ذاکر مذکور ذکر، عبد عبدوا عبدتا عبدتو عبدتم عبدت، یعبدوا یعبدون تعبدوا عبدوا تعبدون نعبدوا تعبدوا، عبد عبدوا لا تعبد لا تعبدوا، عابد معبود عبادت، ضرب ضربوا ضربتا ضربتم ضربتم ضربنا ضربت، يضربوا يضربون تضربوا يضربوا تضربون نضربوا تضربوا، اضرب اضربوا لا تضرب لا تضرب، ضارب مضروب ضربا، سمع سمعون سمعتا سمعتم سمعتم سمعنا سمعت، يسمع يسمعون تسمعوا اسمعوا تسمعون نسمع تسمع، اسمع اسمعوا لا تسمع لا تسمعوا، سامع مظلوم سمع، علم علموا علمت علمتم علمتم علمنا علمت، يعلم يعلم تعلموا اعلموا تعلمون نعلم تعلموا علم علم لا تعلم لا تعلم، عالم معلوم علم، عمل عملوا عملت 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 عملنا عملت، يعمل يعملون تعملوا عملوا تعملون نعمل تعملوا اعمل اعملوا لا تعمل لا تعملوا، عامل معمول۔ 11 ٹیبل آتے کتنے 2 سے 3 منٹ۔ چلیں جی یہ ہو گیا فعل کا۔ اس میں جو اہم بات ہے کام کی وہ میں بتا دوں، یہ جو ضمائر ہوتے نا یہ ہے ایک جو ایسی آتے ہیں جیسے ہوا ہم انتا آنا انتم نا، اور یہ کچھ جو کیا آتے ہیں وہ کیا آتے ہیں ہا ہم، اسی طرح کا ان اور یا اور نا، یہ چونکہ آتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پہ یہ دونوں آپ کے پاس آ گئے۔ اس میں آپ کو جو ہم نے نہیں پڑھا ہے وہ سامنے والے انتی اور اسی طرح انتنا اور ہننا، یہ جو مؤنث کے جمع کے یہ نہیں بتا، اور ماضی کی علامتیں آپ کو ہم نے پڑھا دی تھی کہ اگر کسی فعل کے آخر میں تا پیش تا زبر تا زیر تا ساکن تم تنا وا نا میں سے کوئی لفظ آئے تو وہ ماضی کا فعل ہوتا ہے، اور مضارع کی بھی آپ کو بتا دی تھی اگر کسی فعل کے شروع میں الف تا یا نون میں سے کچھ آئے تو وہ کیا ہے مضارع کا فعل ہوتا ہے، اور جمع کی بھی آپ کو علامتیں ہم نے بتا دی ہیں، وہ کیا ہوتی ہے تسنیہ کی آپ کو نہیں پڑھائی گئی، دوسری 4 میں آپ پڑھیں گے آخر میں الف اور الف نون زیر کے ساتھ یا نون زیر کے ساتھ آنے اور اینے ہوتا ہے، کتابانے کتابین، اور جمع کی جو ہے علامت جو ہے یہ البتہ آپ کو بتائیے کسی فعل کے آخر میں یا امر کے آخر میں واو الف آ جائے یہ جمع ہے، یا واو نون زبر کے ساتھ ہے یا نون زبر کے ساتھ، جیسے مسلمون مسلمینا مسلمینا، تو یہ علامتیں اہم تھی، یہ بھی آپ کی یہاں پہ اکٹھی کر دی گئی الحمدللہ۔ تو یہ 4 باب آپ نے پڑھے ہیں QC1 میں، یاد رکھیے گا، فتح یفتح افتح، نصر ینصر انصر، ضرب یضرب اضرب، سمع یسمع اسمع۔
یہ آپ کے پورے جو ہے گرامر کی ضروریت ہے، اسم فعل اور حرف کی۔ اگر آپ کو یہ ساری چیزیں اس پر آتی ہیں تو الحمدللہ، نہیں آتی تو نہیں سیکھ۔ چلیے ابھی پتہ چل جاتا ہے کتنا آتا ہے۔ خلقہ کیا ترجمہ ہوگا کیجئے؟ اس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ یخلق اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ پیدا کرتا ہے، وہ پیدا وہ کرتا پیدا ہے یا کرتا کرے گا یا کر رہا ہے۔ مدارے آ گیا، یعنی مدارے آ گیا، وہ پیدا کرتا ہے۔ ابدا کا کیا ترجمہ ہے؟ اس نے عبادت کی، ابدا اس نے عبادت کی، ماضی ہے یعنی ماضی ہے۔ اور نصرہ کا کیا ترجمہ ہے؟ اس نے مدد کی، جی ہاں، یعنی ماضی ہے۔ اب یعلم کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ جانتا ہے یا وہ جانے جانتا گا ہے۔ یا جان رہا ہے۔ اور رزقتا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ رزق دیتا ہے، آپ دیتا رزق، ہے، آپ نے کہا یہ تو ماضی ہے کیونکہ آخر میں علامت آپ ہے۔ جی جی آپ رزق آپ نے رزق، آپ رزق دیتے ہو، دیتے ہیں تو بھی مدارے ہے نا، یہ تو ماضی ہے۔ آپ نے رزق دیا، ہاں، تو نے رزق دیا یا آپ نے رزق دیا۔ نعلم کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ جانتا ہو، اس نے اس نے نہیں، وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہوتا تو یا آتا، یہ تو نون آیا ہوا ہے شروع میں۔ وہ نہ نہ تم جان ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں یا ہم جانیں گے، ٹھیک ہے۔ رزقتو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ رزق دیتی ہے، دیا، وہ- اس عورت نے رزق دیا، اس میں نے عورت نے رزق دیا ہوتا تو تا ساکن ہوتی ہے، تو تا پہ پیش ہے۔ میں نے رزق، تم نے رزق دیا، تم نے رزق دیا ہوتا تو زبر ہوتی فالتا جالتا کی طرح، یہ تو پیش ہے۔ میں نے رزق دیا، میں نے رزق دیا، میں نے رزق دیا۔ یخلق کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ پیدا کرتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا یا کر رہا ہے۔ کرے گا۔ اعبدو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ میں عبادت کرتا ہوں۔ نرزقو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم رزق دیتے ہیں، اخلق کا کیا ترجمہ ہوگا؟ میں پیدا کرتا ہوں۔ انعمتا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ تو نے انعام کیا، نعلمو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوتا تو اس میں حمزہ آتا، ہم یہ تو نون ہم آیا۔ جانتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں، خلقتا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ تو نے بنایا۔ اللہ کا آپ نے پیدا کیا، نے پیدا کیا، جعلہ ہوتا ہے بنانا، پیدا کہیں گے خلقتا یا ہوتا ہے بنانا کہیں گے سر؟ اس عورت نے سچ بولا۔ یہ فرق ہے جعلہ اور خلقہ میں۔ جعلہ ہے بنانا، یعنی کوئی چیز پہلے سے ہے، اس سے کوئی چیز بنانا۔ خلق کا مطلب ہے پیدا کرنا، نیز سے عبد میں لانا، یعنی نہ ہونے سے کوئی چیز کو بنا کے پہلی دفعہ لانا، اسے خلق۔ صدقت سے کیا مطلب ہوگا؟ اس مؤنث نے سچ بولا۔ خلقہ کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے پیدا کیا، اس نے بنایا اسے۔ خالہ کا، بنایا کے لیے جعلہ ہوتا ہے، یہ خلقہ ہے، اس نے پیدا کیا، لیکن آگے تو وہ لگا ہوا ہے۔ اس نے پیدا کیا کیا تو خلقہ ہو گیا، خلقہ کا ترجمہ اس نے پیدا کیا، تو ہو کا ترجمہ کدھر گیا؟ اس نے اس کو پیدا کیا، نے پیدا کیا اس سے۔ اسی طرح رب ہو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا رب۔ رزق و ہا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس مؤنث کا رزق۔ رزق و ہو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس کا رزق، اس مذکر کا اس رزق،
उसने मुज़क्कर उसे का रिज्क हूँ रिस्क दिया। के लिए और हाँ मोहम्मद के लिए। दिया, दिया कैसे आएगा? रिज्को हूँ उसका रिज्क, रब्बो हूँ उसका रब, कलमो हूँ उसका कलम, किताबो हूँ उसका किताब। दिया का लफ्ज कहाँ से आ गया बीच में? सही सही। इंदा हूँ का तर्जमा क्या होगा? उसके पास। इल्मो हा का क्या तर्जमा होगा? उस मुअन्नस ने जाना। उस मुअन्निस का मुअन्नस इल्म का इल्म। जाना नहीं। इल्मो हा, जैसे किताबो हा उसकी किताब, बैतु हा उसका घर, कलमु हा उसका कलम, इल्मु हा उसका इल्म। रब्बुना का क्या तर्जुमा होगा? हम सब का रब। मुस्लिमात उनका क्या तर्जुमा होगा? वो वो तमाम औरतें, मुस्लिम जमा औरतें। औरतें। इस्लाम लाने वाली सारी इस्लाम लाने औरतें। आमिलत का क्या तर्जुमा होगा? उस औरत का इल्म। उस औरत का इल्म होता तो यहाँ जो है हा आता, ये हा नहीं है, ता साकिन आई है। उस औरत ने उस अमल, औरत ने जाना, आमिला, जाना होता अमल, तो, अमल किया। जाना होता तो आलिमा होता। उस औरत ने आलिमा अमल होता, किया। ये आमिला अमल से है, आमिला। जालिम होना का क्या तर्जुमा होगा? जालिम, जमा, जमा वो है। सब जालिम। जैसे मुस्लिम होना उसी तरह जालिम होना, सब जुल्म करने वाले। सब लोग आमिला करेंगे। से, आमिला का क्या तर्जुमा होगा? उसने अमल किया। अशाऊ क्या तर्जुमा होगा? मैंने चाहा। मैं चाहता हूँ, चाहा जो है माजी है, ये शुरू में आ रही है इलामत। जब इलामत शुरू में आ रही होती है तो मुजारी होता है, मैं चाहता हूँ। अगर ये हमजा ना होता होता शाह, फिर होता मैं चाह, उसने चाहा, शाह तू, मैंने चाहा, फिर ता पेश के साथ इसके साथ आता माजी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबको मुबारक हो कि ये कोर्स हमने 2 दफा कर लिया। एक दफा हमने एज ए क्रैश कोर्स इसे 20 लेसन पूरे के पूरे किए। दूसरी दफा इकराम भाई ने बड़ी हिम्मत करके इसको जो है रेगुलर कोर्स के तौर पर हफ्ते में 2 क्लासें करा के पूरा कोर्स रिवाइज करके आपका, आप लोग खुश नसीब हैं कि जिन्होंने एक ही क्लास में एक क्लास को 2 दफा किया। ये अभी तक ये भी पहला रिकॉर्ड है। इससे पहले ऐसा कोई कोर्स अभी तक कहीं किया नहीं गया। या तो क्रैश प्रोग्राम होता है, यानी मुख्तसर हफ्ते में 10 दिन में या 20 दिन में कोर्स करा दिया जाता है, या फिर ये रेगुलर होता है जिसमें हफ्ते में 3 दिन या हफ्ते में 2 दिन क्लास या हफ्ते में एक दिन जो है 2-2.5 घंटे की क्लास करके ये कोर्स कराया जाता है, जिसे रेगुलर है। ये वाहिद कोर्स है जिसमें क्रैश कोर्स के फौरन बाद इसी कोर्स को, इसी बैच को जो है रेगुलर कोर्स के तौर पर कराया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने इसे जो है संजीदगी से लिया है तो उनके इल्म में इंशाल्लाह बहुत इजाफा हुआ होगा। अल्लाह मजीद बरकत दे। तो यहाँ पे ये बैच जो है आप लोगों का 706 है, और तारीख जो है ये 19 अगस्त को शुरू हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पाया तकमील को पहुंच गया। आने वाले इतवार को इंशाल्लाह जो है इसका फाइनल क्विज होगा, जो कि रेगुलर के लिए है, और अगर किसी क्रैश वाले ने अब तक फाइनल नहीं दिया वो भी उसमें शामिल हो सकता है। ये भी इस कोर्स की एक बड़ी खासियत थी कि जिनके होमवर्क रहते थे वो आखिर तक उन्हें एक मौका मिलता रहा। जिनकी वर्क बुक रहती थी उन्हें पूरा जो है वो एक रेगुलर कोर्स के बराबर टाइम मिल गया। जिनके जो है वो मिड क्विज रहते थे उन्होंने मिड क्विज के साथ इसे दोबारा चांस को अवेल कर लिया, और जिनके फाइनल रहते हैं वो इंशाल्लाह अब इसे चांस करेंगे। तो ये एक बहुत ही मुनफरिद जो है तजर्बा था। तो चलिए देखते हैं इसके कोर्स के बाद कि आया हम इसे दोबारा कर सकेंगे। ये याद रखिए, आपके होमवर्क के 15% नंबर होते हैं, और जो है वर्कबुक के जो है उसके भी 15% हैं, और मिड टर्म जो है उसके 30% होते हैं। और जबकि फाइनल क्विज के जो है आपके 40% मार्क्स होते हैं।
اور فائنل میں اگر آپ مجموعی طور پر 90% یا زیادہ لے دیں تو ڈسٹنکشن کا سرٹیفکیٹ، اگر 90 سے کم اور 70 کے درمیان ہو تو میرٹ، اگر جو ہے 70 سے کم لیکن 50 کے درمیان ہو تو کمپلیشن کورس ہوتا ہے، اگر اس سے کم ہو تو کورس دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ کوئز جو ہے آپ کے انشاءاللہ 1 سے لے کے 20 تک لیسنز پورے ہوں گے۔ آپ نے تسلی سے جو ہے ہر چیز کو پڑھنا اور کرنا ہے۔ یہ آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کتنی تیزی سے غلطیاں کرتے ہیں۔ آج کی یہ آخری چند سلائیڈوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ ماضی، مضارع اور ان کو جو ہے بڑی تیزی سے جو ہے نا بھول جاتے ہیں کہ یہ آیا ماضی ہے یا مضارع ہے، آیا یہ لفظ جو ہے وہ غائب کا ہے، حاضر کا ہے یا متکلم کا ہے۔ تو لہٰذا اس کی جب تک آپ اچھی طرح پریکٹس نہیں کرتے، آپ جو ہے کوئز میں بھی اسی طرح غلطی کرتے ہیں۔ تو اسے تسلی سے کریں۔ ٹیبلز کے کویشچنز ہوں گے، سنگل یعنی واحد جمع کیوں ہوں گے، اور اردو سے عربی، عربی سے اردو، اور جو ہے جو مختلف ہے اس کو علیحدہ کریں۔ آپ کے ٹوٹل ایم سی کیوز جو ہیں وہ 70 سوالات ہیں، 90 منٹ ہیں، بہت ٹائم ہے کیونکہ 1 منٹ میں اوسطاً 2 سے 3 سوال لوگ کر لیتے ہیں۔ ٹائم آپ کا یہی کلاس کا 9 سے جو ہے 10:30 بجے ہوگا۔ یہ 19 اگست نہیں، آپ کا جو ہے وہ ڈیٹ آ رہی ہے۔ ہاں جی، اتوار کو کیا ڈیٹ آ رہی ہے برادر اکرام؟ جی آج کیا تاریخ ہے؟ آج 24 ہے غالباً، 29 آ رہی ہے جی، 29۔ 29 آ رہی ہے، تو یہ جو ہے جی 29 تاریخ کو ہوگا اور مہینہ ہوگا ستمبر۔ یہ آپ کی ڈیٹ ہے۔ یہ پچھلا جو اب کریش پروگرام ہوا تھا یہ اس کی ڈیٹ تھی۔ تو سوالات جو ہے وہ آپ کو پیٹرن دکھا دیتا ہوں۔ مثلا یہ ایک سوال دیا ہے، ہمیں کائنات پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ سورۃ فاتحہ کی کون سی آیت یہ ہمیں عادت سکھاتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین ہے، تو لہٰذا بھی آپ کا صحیح ہوا۔ سبحان ربی العلیٰ میں کن 4 باتوں کا ذکر ہے؟ سبحانہ پاک ہے، رب ربوبیت، ربی میرا رب، اور کیا ہے؟ اعلیٰ یعنی بلند، تو یہ بھی اس میں درست ہے۔ حل فیکم خیر، فی کم ہے وہ نام بدلتا ہے تو کیا ہوگا؟ نام فی نا خیر، تو یہ سی جواب درست ہوا۔ الرحمن کا معنی بتائیے۔ رحمان کے معنی ہوتے ہیں بہت مہربان، یعنی سی ہوا۔ علیہ کا و علیہ ٹکڑے کریں، الہ کا 2 ٹکڑے ہیں، اللہ اور کا واؤ، اور علیہ ہی اس کے بھی 2 ٹکڑے ہیں، اللہ اور ہے، تو 5 ٹکڑے، 5 ٹکڑے میں آپ کے کہاں پہ ہیں وہ آپ ڈھونڈ لیجئے۔ وہ دیے ہوئے ہیں بی پہ، اللہ کا وا اللہ اور ہو۔ اس کے بعد یہ دیکھیں ٹیبل میں ایک طرف کچھ اسما لکھے ہوئے ہیں یا کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، دوسری طرف پوچھا گیا ہے اسم فعل حرف کیا؟ مثلا حسنتن، یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ تن آ رہا ہے تو یہ اسم ہوا، کیوں؟ تنوین آ رہی ہے۔ جعلا، یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ یہ فعل ہے، کیوں؟ تینوں حرف پہ زبر آ رہا ہے، یہ ماضی کے فعل کی پہچان۔ اعلیٰ، یہ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، صرف 11 ہی تو پڑھے تھے جس میں 7 حرف جر تھے، لی، من، عن، بی، فی، اعلیٰ اور اعلیٰ، تو یہ اعلیٰ جو ہے حرف ہوا، یہ ضمیر ہے، تمام ضمائر اسم ہوتے ہیں تو یہ اسم ہے۔ ان جو یہ حرف ہے جارا، ذکروں یہ جو ہے فعل ہے، ذکرہ سے ذکروں، تو یہ اس طرح آپ نے پہچان لینا ہے۔ دیگری ترتیب کے متعلق چاروں میں سے کون سا مختلف ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے، آپ ان کو پہچانیں گے۔ حاضر یہ اسم، ہاؤلائی اسم، لیا یہ جو ہے اسم، تل کا اسم، چاروں اسم ہے، تو لہٰذا پہلا طریقہ اسم فعل حرف والا فرق نہیں ہے۔ دوسرا ہوتا ہے واحد جمع، حاضر ہی واحد، ہاؤلائی جمع، یا واحد، تل کا واحد، تو اس کا مطلب 3 واحد 1 جمع ہے، تو لہٰذا جواب مل گیا جمع، یہ جو بھی پہ ہے یہ مختلف ہے۔ اگلا سوال دیکھیں، مسلمتن اسم، مسلم اسم، ہوا مومنن اسم، چاروں اسم ہے، تو لہٰذا اسم فعل حرف والا فرق نہیں ملا، جمع واحد ہے۔ مسلمتن واحد، مسلم واحد، مومن واحد، صالح واحد، چاروں واحد ہیں، لہٰذا جمع واحد سے جواب نہیں ملا۔ اب مذکر مؤنث کی طرف جائیں۔ مسلمتن مؤنث، مسلم مذکر، مومنہ مؤنث، صالح مؤنث، 3 مؤنث اور 1 جو ہے وہ مذکر ہے، تو مذکر مختلف ہوا، لہٰذا بی جو ہے درست ہے۔ اس کے علیحدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ نے اسم فعل حرف کو پہلے دیکھیں۔ اگر فرض کر لیں دیے گئے سب اسم ہیں یا سارے فعل ہیں یا سارے حرف ہیں، تو اس کا مطلب ہمارا پہلا طریقہ جو ہے اس سے ہمیں مدد ہے۔ پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے واحد جمع۔ فرض کر لیں سارے واحد ہیں یا سارے جمع ہیں، تو اس کا مطلب اس سے بھی مدد نہیں ہے۔
پھر آخری طریقہ یہ ہوتا ہے مذکر مؤنث کے، اور وہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی فرق مل جاتا ہے. مثلا 3 جو ہے مذکر 1 مؤنث ہے، یا 3 جو ہے وہ مؤنث اور 1 مذکر ہے، اس طرح آپ کو فرق ملتا ہے. تو آپ نے یہ ترتیب سے جانا، ایک دم تکا نہیں لگانا کہ دیکھ کے اچھا جی یہ جو ہے مختلف لگ رہا ہے، نہیں. آپ نے تسلی سے تینوں کا فرق پہلے اسم فعل حرف دیکھیں، اگر فرق مل جاتا ہے گڈ، نہیں ملتا ہے تو اگلے مرحلے پہ جائیں، واحد جمع کو دیکھیں، فرق مل جاتا ہے بہت اچھی بات، نہیں ملتا ہے تو پھر مذکر مؤنث پہ جا کے فرق. مثلا دیکھیں فی حرف، بی حرف، لی حرف، ماں، یہ ہم نے اچھی طرح آپ کو پکا کیا ہے کہ ماں اور اندہ جو ہے وہ اسم ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ اسم ہے. آپ کو یہی فرق مل گیا، 3 حرف آ رہے ہیں، 1 جو ہے اسم آ رہا ہے، تو اسم جو ماں ہے وہ مختلف ہوا. فعلو فعل، فالتو فعل، فالتو فعل، فالنا فعل، چاروں ہی فعل ہیں، لہذا اسم فعل حرف سے مدد نہیں ملی. اگلے مرحلے میں جائیں گے، کیا واحد جمع، فعلو جمع، فالتم جمع، فالتم واحد، فالنا جمع. یہاں جواب مل گیا، 3 جمع کے آ رہے ہیں، 1 واحد آ رہا ہے، فالتو واحد آ رہا ہے، سی یہ مختلف ہوا. تو اس طریقے سے اگر آپ یہ کریں گے تو اس میں کبھی آپ سے غلطی نہیں ہوگی. اب آپ کی باری ہے، آپ کے اگر کوئی سوال جواب ہے، چونکہ یہ ہماری آج آخری نشست ہے، اس کے بعد صرف آپ کا ایگزام رہ گیا ہے. سوال جواب کی نشست کل میں نے کر دی تھی، تو اب یہ آخری ملاقات کے طور پہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ کو پوچھیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی حامد بھائی. سر کیسے ہیں آپ؟ اور سر اکرام کو میری طرف سے بہت بہت سر مبارکباد سر. بہت بہت شکریہ، شکریہ حامد بھائی، بہت شکریہ. مبارکباد تو اکرام کو دو، میں تو ویسے ہی نہیں سر، نہیں آپ بھی بیٹھا سر ہوتا کے ہوں. ساتھ تھے سر. سر آپ نے بڑی کوشش کی ہے سر. اچھا سر، Yes. میرا سر مسئلہ یہ ہے کہ میرے کچھ ہوم ورک رہ گئے ہیں، میں نے تیار کر لیے، تو انہیں آج سبمٹ کر دوں سر. آپ کر دیجئے، آپ کی 30 تاریخ تک جو ہے مہلت ہے میرے خیال میں. نہیں 30 تک نہیں ہوگی کیونکہ 29 کو تو آپ کا فائنل آ رہا ہے، تو آپ بھیج دیجئے، میں 1-2 دن اور انتظار کر لیتا ہوں، ورنہ یہ تو ہوم ورک جو ہے بہت پہلے سے آ جانے چاہیے. بس سر کچھ آپ ڈیلے ہوا کوشش تھا سر، کیجیے، کچھ چیزوں میں پریشانی ہوتی ہے، میں نے ان کو حامد بھائی دوبارہ کیا. کوشش کیجیے آج اور کل کے اندر مکمل کر لیجئے، کیونکہ اس کو فائنل میں کرنا چاہتا ہوں. یہ بڑے ٹائم سے جو ہے رزلٹ لٹکا ہوا ہے وہ کریش والوں پہ، تو ان کو سزا ہی ملی کہ 2 مہینے، انہوں نے 2.5 مہینے انتظار کیا جی کب یہ ریگولر کورس بھی پورا ہو تو پھر ان کو سرٹیفکیٹ ملے. تو اس لیے میری کوشش ہے کہ اس کو جلد سے جلد جو ہے فائنل کر کے الفلا منزل کو بھیج دیں تاکہ وہ ان کو سرٹیفکیٹ ملے. تو سر بہرحال دوسرا آپ بھیج سوال یہ دیجیے. ہے سر، میں نے دونوں سر اس کے مڈ کوئز اور فائنل کا سر میں نے ایگزام دے دیا ہے سر، تو وہ تو میرے سبمٹ ہو گئے ہیں سر، مبارک تو ہو، اس کو پھر دوبارہ دینا ہے میں نے. مبارک ہو. آپ دوبارہ دینا چاہتے ہیں؟ سر اس سے اچھا دے سکوں گا اب. مجھے کیا پتا بھائی، یہ تو آپ کو پتا. ایگزام آپ نے دینا، میں نے تھوڑی دینا ہے. نہیں سر، جیسے جیسے سر ریپیٹ کرتے جاتے ہیں یا سر ریپیٹ کرتے ہیں کلاس میں سر، تو اور چیزیں ہمارے ذہن میں کھلتی جاتی ہیں سر، کم از کم میرے ذہن میں سر. آپ دیکھ لیجیے گا، اس میں آپشن دیا ہوا ہے، آپ اگر کرنا چاہتے ہیں کر لیجیے گا. اس کا کوئی طریقہ کار واضح کر لیں کہ آپ کو جو ہے وہ پرمٹ کر دے ویسٹنئر. وہ آپ بعد میں مجھ سے پوچھ لیجیے گا. چلیے جی، کوئی اور سوال کسی کا ہے تو ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر آئیے اس کو ہم جو ہے آخری مرحلے کی طرف لے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. لا حول ولا قوة الا باللہ. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. اللهم نسألك رضاك والجنة. رب حب الحكم والحكم بالصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا
ربنا زدنا علما وفهما وخشعا وهدى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحانك اللهم سلام عليكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين آمین ثم آمین۔ اللہ دعا ہے ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ چلیے جی برادر